اب یہ تینوں چیزیں آپ نے ہمیں قرآن کریم سے ثابت کرنی ہیں، ان کے مطابق آپ دلیل دیں۔ پہلی کہ ان کا گرفتار ہونے سے پہلے رفع ہو گیا، یہی صورت ہے ان کے گرفتاری سے بچنے کی، اور مار پیٹ سے بھی بچنے کی صورت یہی ہے کہ ان کا رفع ہو گیا، وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ اگر تو آپ قرآن کریم سے یہ ثابت کر دیں، ٹھیک ہے، کہ ان کا رفع ہو گیا گرفتاری سے پہلے اور مار پیٹ سے پہلے، تو آپ کی جو دعویٰ ہے اس پر یقینی طور پر ہمیں سر خمیں تسلیم کرنا پڑے گا جناب، آپ کے سامنے ہمارے سر جھک جائیں گے۔ کریں جی، دلیل دیں، بسم اللہ کریں، ہم راجہ بھائی کی مان لیتے ہیں۔ جی ساحل صاحب، وقت ہے یا ختم ہو گیا؟ وقت اب ختم ہو گیا۔ انہوں نے ساحل صاحب کو پھر مائک دے دیا، تو پھر یہ چیز نہیں تھی۔ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے بات کرنی تو نہیں ہے، یہ تو چلیں آپ ٹھیک کی ہے، انڈرسٹینڈنگ میاں ہے صاحب، نا۔ راجہ صاحب سے بھی پہلے میرا ہی ٹائم تھا، جی پھر اس کے بعد آپ نے کالوں صاحب کو ٹائم دے دیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اچھا جی چلو، سوری، میرا ایک دعویٰ، منٹ ایک منٹ۔ اچھا یار، جی اگر ساحل بھائی ایسا مسٹیک ہو گئی ہے تو میں بھائی معذرت معذرت، چاہتا میں ہوں۔ اپنی طرف سے معذرت ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ نہیں نہیں، یہ آپ کی بنتی نہیں، وہ میرے سے مسٹیک ہوئی ہے، ڈونٹ وری، میں اس کی ٹھیک ہے، اچھا میاں اپالوجائی صاحب، کرتا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے میاں صاحب۔ آپ اب بات کرنا اب چاہ رہے ہیں یا رایا صاحب سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں راجہ صاحب سے میں نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ اچھا میری چلیں، 1-to-1 گفتگو ہو رہی ہے، تو میں ٹھیک ہے انہیں کے ساتھ بات کروں گا۔ ٹھیک ہے کیری آن۔ بات چلیں یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب جو ہے دلائل کے اوپر گفتگو ہوگی، تو میں نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا تھا اس سے میرے مد مقابل جو بیٹھے ہوئے ہیں احباب دو، واسف صاحب اور عمران کالوں صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ جس طرح میں نے دعویٰ پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، یہ اپنا دعویٰ یہاں پہ بیان کر دیں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ ان کے کیا دلائل ہوں گے۔ یہ صرف میرے ہی دلائل کے اوپر انہوں نے گفتگو کرنی ہے، دونوں کے دلائل کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہ اپنا دعویٰ پیش کریں، میں اپنا کرتا ہوں، اور اس کے ثبات کے اندر ہم قرآن سے دلائل دیں گے۔ جی میرا ٹائم ان کو دے دیں اور ان سے دعویٰ لے دیں۔ اچھا نہیں، ٹائم تو میں کسی کا بھی نہیں دیتا، ان کو ایکسٹرا ہی 2 منٹ دوں گا۔ بات یہ ہے، آپ ماشاءاللہ سارے بہت سمجھدار ہیں۔ دعوے کے اوپر کبھی دعویٰ نہیں ہوتا اصطلاحات میں، دعوے کے اوپر رد دعویٰ ہوتا ہے، یہ جواب دعویٰ ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ میں نے تو سول سوٹ میں، عدالتوں میں یہی دیکھا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے آگے رد دعویٰ ہوتا ہے، یہ جواب دعویٰ ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، کیری آن، آپ کا ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں۔ جواب دعویٰ یہ ہے کہ یہ غلط بیانی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر چلے گئے ہیں، جو بھی انہوں نے کہا ہے ہم اس سے انکار کرتے ہیں، یہی ہمارا جواب دعویٰ ہے۔ جی ساحل بھائی۔ جی جی یہ جو بھی میں نے کہا، میں نے تو یہ 2 منٹ کہا تو تھا پورے ہوندے ہو نا جی، ہاں انہوں نے 2 منٹ تو پورے ہوں۔ یار ایک ایک تو میں منٹ، بولا ہوں۔ ساحل صاحب ایک منٹ یار تسی وہ ضیاء اللہ کلا کام نہ کرو۔ نرگس نو پوچھا سی کہ تیریاں، مطلب انہوں ضیاء نو کہے کسی نے تیریاں اکھاں نرگس آنے، اور دوے نے کیا ہوندی ہے آپس میں ملدی ہے، تسی نرگس نہ ملا دے۔ یار یہ تہاڈی انڈرسٹینڈنگ ہے، تسی آپس میں ایک دوے نال کنورسیشن نہیں کر میں کے میاں ساحل جی نال، صرف جی ساحل بھائی کیا ہی مطلب، میں اپنا دعویٰ جواب دعویٰ دے کے تے جی کیا سر ہی کہ تسی سن لو۔ حکم کیتا سی کہ میرا دعویٰ یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اتنے چلے گئے نے آسمان، فوت ہو گئے نے، کوئی تو تسی ہن گل کرو۔ نہیں تسی اپنے نہیں میں انہوں نے فٹ یہ نہیں کرو۔ کیا تھی بولو، میں کیا جی کالوں بھائی مطلب سن لو، یہی میرا مقصد۔ تسی اپنے پارٹنر نہ انڈرسٹینڈنگ کرو، دونوں آپس ہے کہ مائک ساحل نو دین تو پہلے ایک دوے نال صلاح کر لیا کرو، تو پھر ساحل صاحب انہوں نے ٹائم دینا میں دوبارہ۔ چلو جی، تسی عمران صاحب دوبارہ اپنی جو بھی صلاح مشورے نال گل کرنی، 2 منٹ تہاڈے کول، جی کریں اب۔ کیری آن۔ میاں جی بات یہ ہے کہ میرا راجہ صاحب نے توجہ دلائی تھی اس چیز کے بارے میں کہ یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک تاریخ گھڑی ہے۔ اب جو کالوں صاحب نے بھی کہا کہ ہر چیز سے ہم انکار کر رہے ہیں، یہی ہمارا جواب دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس پہ دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ ہے حیات وفات مسیح کا، ٹھیک ہے، حیات یا وفات مسیح کا یہ عقیدہ، اس پہ انہوں نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے راجہ صاحب نے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ صرف تاریخی باتیں ہیں، انہوں نے یہاں کے دعویٰ کیا جی کہ طریقے والے سے میرا دعویٰ یہ ہے، ٹھیک ہے، ثابت کریں اب یہاں پہ 1 گھنٹہ پورا ان سے پوچھتے رہے ہیں جی ہمیں یہ بات بتائیں کہ اگر وہاں پہ گرفتاری نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے، کچھ تو ہوگا نا اس وقت، کچھ تو ہوگا، نہیں بتایا انہوں نے، خیر ہے چھوڑ دی وہ بات۔ اب انہوں نے جو بھی آگے یہاں پہ تاریخ اپنی
جو اب ہمیں بتائی ہے اس سے ہم انکاری ہیں. اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے موقف اپنا یہاں آگے بتایا یہ کیسے اور کہاں سے انہوں نے لیا. جی ہوگی بات جی امین. کہ عمران نے تو نہیں کرنی حالی تاڑے 40 سیکنڈ ہے. جی ٹھیک ہے میاں جی، ان کو دے دیں. چلو جی مہربانی. جی ساحل صاحب جی تمام احبابی حضرات کے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی جو تھے وہ گرفتار نہیں کر سکے، نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، نہ ان کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ مردہ سا ہو گئے. یہ میں نے کہا تھا کہ یہ میرا دعویٰ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے اس دعوے کے رد میں جواب دعویٰ کیا آیا جی؟ جھوٹ ہے. آ لو جی جواب دعویٰ پہ آ. او بھائی جواب دعویٰ آپ نے یہ دینا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھایا، ان کے جسم پر کیلیں ٹھونکی، مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ مردہ سا ہو گئے. اگر آپ کا یہ جواب دعویٰ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں واسع صاحب کی یہ تاریخی باتیں ہیں، کالوں صاحب کا فرمان ہے، اگر تو وہ اس فرمان سے انکار کرتے ہیں کہ اگر کسی مصنف کی کتاب کے اندر کوئی تحریر لکھ دی گئی ہو تو اس سے مراد اس کا عقیدہ ہوتا ہے. اگر کالو صاحب اپنے اس بات سے انکار کرتے ہیں تو پھر میں اس کو دوسری طرف سے لے کے چلوں گا، لیکن ابھی تک جو کالو صاحب کا یہ ہے یہی ہے کہ جو تحریر لکھی ہو وہ عقیدہ ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے، تاریخی بات نہیں آپ کی. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ نہیں ہے، تو پھر میں جو ہے نا وہ ایک اور طرز سے بات کروں گا. لیکن چونکہ ابھی تک یہی کنفرم نہیں ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ کو واضح جواب دعویٰ دینا چاہیے کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا، ان کو مارا پیٹا، ان کے جسم پر کیلیں ٹھونکی اور یہاں تک کہ وہ مردہ سا ہو گئے. اس کے مد مقابل میں نے اس کا رد کیا ہے کہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوا. اب میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا اثبات جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کے اندر جو اللہ تعالیٰ یہود کا قول نقل کرنے کے بعد ان کی تردید فرماتے ہیں کہ وما صلبہ، کہ انہوں نے صلیب پر نہیں چڑھایا. کن کو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور اس میرے معنی کی تائید ہوتی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 سے، جہاں پہ ہے وَإِذْ أَخْفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے ہی نہیں دیا. یہ میرے اس معنی کی تائید میں نے قرآن مجید کی دوسری آیت سے لی ہے. یہ میرے اپنے اس دعویٰ کی ثبات ہیں قرآن مجید کے اندر سے. اور جو وہاں پہ لفظ کف آیا ہے، وہ کف لفظ جب قرآن مجید میں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے کسی قسم کی کوئی جسمانی چوٹ یا نقصان نہ پہنچنا. اور وہی اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر اپنے جب انعامات کی بات بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہودیوں کو آپ تک پہنچنے سے روک دیا. اور یہ بات میں نے اس کو تائید میں لیا ہے وما صلبہ، کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھا سکے. یہ میرا دعویٰ تھا، یہ میں نے اپنے قرآن کے دلائل دیے ہیں. اب میرے مد مقابل کو جواب دعویٰ پیش کرنا ہے اور اس پہ دلائل دینے ہیں. جی میاں صاحب میرا ٹائم ختم. جی انہوں نے لیا ہے 3 منٹ 7 سیکنڈ، تو آپ کے پاس بھی 3 منٹ 7 سیکنڈ ہے. کیری آن جی. اچھا میاں جی، یہ جو رجا صاحب نے توجہ دلائی تھی نا، اس وجہ سے ہم اپنی بات سے ہٹ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس بندے نے دعویٰ کوئی بیان کیا، دلیل کچھ دے رہا ہے. دعویٰ اس کا مشرق کی طرف جا رہا تھا، دلیل اس کے مغرب کی طرف جا رہی ہے. دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ قبل از گرفتاری سے پہلے ان کا رفع ہو گیا. اب یہ دلیل کیا دے رہا جی؟ قتل نہیں کر سکے، صلیب نہیں دے سکے. جناب گرفتاری سے پہلے رفع ثابت کریں، ٹھیک ہے. آپ یہ جو کف کا لفظ دکھا رہے ہیں یہ بعد میں آئے گا. گرفتاری سے پہلے اپنے رفع ثابت کرنا ہے، جو کہ آپ کا دعویٰ تھا، ٹھیک ہے. یہ جو آپ بھی دلیل دے رہے ہیں نا، یہ ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دلیلیں دینی ہے تو اپنا دعویٰ چینج کریں، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی قتل نہیں کیا، صلیب نہیں دے سکے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. تو جناب آپ نے گرفتاری سے پہلے رفع ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر جو رجا صاحب نے بھی توجہ دلائی تھی وہ ختم ہو جانی ہے. پھر آپ نے جواب دینا پہلے اپنے دعوے کا، ٹھیک ہے. اب بات کو گھمانا نہیں یہاں پہ.
اپنے دعوے کے لحاظ سے، اپنے دعوے کے حساب سے گرفتاری سے پہلے رفع ثابت کریں. ٹھیک ہے، اب پتہ چل جائے گا یہ بازو کون سے آزمائے ہیں یا کون سا نہیں آزمایا آپ نے. گرفتاری سے پہلے رفع ثابت کرنا ہے. کالم صاحب آپ نے کچھ کہنا تو بولنا ہے. جی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو گرفتار ہوئے، نہ ہی مارا پیٹا گیا، بلکہ گرفتاری سے پہلے، یہودیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ جو ہے نا ان کا رفع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بات انہوں نے سب سے پہلے ثابت کرنی ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اگر تو یہ بات اپنی یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو باقی باتیں یقینی طور پر درست ہوں گی. اگر یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو باقی باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں یقینی طور پر وہ ساری کی ساری غلط ہیں. پھر یہودیوں نے ان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہی ہوا ہے. دعوے کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا گرفتاری سے اور مار پیٹ سے. یہ بات یہ قرآن کریم سے ثابت کرے. اگر ان کو دعویٰ اپنا بھول گیا ہے تو میاں صاحب کے پاس بھی ریکارڈنگ ہوگی، آپ کے پاس بھی ہوگی، کسی اور دوست کے پاس بھی ہوگی، اور میرے پاس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ان کو بھول گئے ہیں 1 منٹ میں ہی. دعویٰ 1 منٹ سے ہی پہلے بھول گئے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی جواب دعویٰ اس طرح دینا ہے. ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ نے جو کہنا ہے وہ جواب دعویٰ ہم نے دینا ہے، یا آپ نے ہمیں لکھ کر دینا ہے کہ یہ جواب دعویٰ دیں یا یہ نہ دیں. بھائی جواب دعویٰ کے لیے یہی کافی ہوتا ہے، انکار ہی کافی ہوتا ہے. جواب دعویٰ یہی انکار ہی جواب دعویٰ ہوتا ہے. اگر آپ کو جی من صاحب کو جا کر سن لیں. جی، آپ کا ٹائم بھی ہو گیا. چلیں جی، اپنا یہ زاہد صاحب ہیں جی، ویلکم زاہد صاحب. جی دیکھیں، جیسے کہ میں بات کر سکتا ہوں میاں صاحب؟ ہاں جی، ہاں جی، کریں. جی دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ میں اب اپنے دعوے کے اوپر قرآن سے دلائل دوں گا، تو میرے مد مقابل جو حضرات ہیں وہ دعویٰ ہی نہیں پیش کریں گے، اور الٹا دعویٰ کے پیش کرنے کی بجائے، قرآن سے دلائل دینے کی بجائے، یہ میرے دلائل کے اوپر جرا کرنے شروع ہو جائیں گے. ان کے پاس نہ اپنا دعویٰ ہے، نہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی جو تھے وہ گرفتار نہیں کر سکے، اور نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، نہ ان کے جسم پر کیلیں ٹھونکی گئیں، نہ مارا پیٹا گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا. اس کے اسبات کے اندر میں نے پہلا جز کلیئر کیا قرآن مجید کی آیات سے کہ وما صلبوہ کے اندر جو آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے صلیب پر نہیں چڑھایا، اس کی تائید میں نے دی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 سے. لیکن میرے مد مقابل حضرات جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تو جرا نہیں کر رہے، لیکن کہتے ہیں جی ہمیں پہلے رفع جسمانی ثابت کر کے دکھاؤ. یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ صلیب کے حوالے سے میں نے دلائل دیے ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوبارہ نوٹ کر لیں کہ پھر سے میرے دلائل کے اوپر جرا ہوگی، میرے مد مقابل حضرات کی طرف سے نہ دعویٰ آئے گا، نہ دعوے کے اسبات کے اوپر قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی دلیل آئے گی. جی میرا ٹائم ختم ہے. پھر سے گزارش ہے کہ ان سے دعویٰ لے دیں اور ان کے اوپر قرآن مجید کی کوئی آیات لے دیں، تاکہ پھر مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے مد مقابل کے پاس کون سے اسبات ہیں، دلائل ہیں اپنے بات کے. جی اپنا کیری آن جی. جی آپ بھی گواہ ہیں اور سننے والے بھی گواہ ہیں کہ ساحل کالون صاحب نے جو دعویٰ پیش اس کے مطابق دلیل اب پیش کرنے کی باری آئی ہے تو آپ بھاگ رہے ہیں. جی میں نے وہ دلیل پیش کی تھی، جی میں نے وہ دلیل پیش کی تھی. اور بھائی ہمیں ساری دلیلوں پر جو ہے نا ہم متفق نہیں ہیں. جز بائی جز چلنا پڑے گا. آپ کے جو دعوے کے جز ہیں ان کے مطابق ہی چلیں گے ہم. آپ کے دعویٰ کا جز تھا کہ گرفتاری سے پہلے وہ جو تھے آسمانوں پر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اسی طرح سے وہ یہودیوں سے محفوظ رہے کہ وہ آسمانوں پر چلے گئے. یہ آپ کا دعویٰ ہے، آسمانوں پر جانا ثابت کریں. آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، آپ کی ساری باتیں سچی ثابت ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے آپ کا آسمانوں پر جانا ثابت کرنا ہے. جس طرح وہ بچے ساحل کالون صاحب، یہ بازو اٹھائیں، ان سے خنجر بھی چلائیں، تیر بھی چلائیں، کوئی آیت دکھائیں جناب، وہ آیت نکالیں جہاں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتاری سے بچایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار پیٹ سے بچایا، کیونکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا.
یہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور ہمارا جواب دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ جواب دعویٰ پھر سے سن لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ کہانی سنائی ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، یہ جواب دعویٰ ہے۔ اس سے بڑا کون سا جواب چاہیے آپ کو جناب؟ یہی جواب ہے ہمارا۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ہو گیا جی۔ جی میاں صاحب، میں گزارش کا کہ اگر میرے ٹائم میں سے ٹائم نکلتا ہوا تو میں اپنے یہ ساتھی آئے ہیں محمد زاہد صاحب، ان کو ٹائم دینا چاہوں گا اپنا بھی، جی ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ اپنے 2 جی منٹ میں جو مرضی کریں۔ جی جی زاہد بھائی، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شکریہ ساحل بھائی، السلام علیکم۔ میاں صاحب، آپ چونکہ موڈریٹ کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ کافی دیر سے یہ بات چل رہی ہے اور ساحل بھائی نے اپنا دعویٰ پیش کیا، بڑے واضح الفاظ میں پیش کر دیا۔ دیکھیں، ان کا دعویٰ درست ہے، غلط ہے، جو بھی ہے، طریقے گفتگو یہی ہے کہ آپ اپنا دعویٰ ان کے سامنے پیش کریں، جو جواب دعویٰ آپ کا ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد کہ ان کو دلیل دیں۔ طریقے گفتگو جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اگلے کا اگر جواب دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو بھائی وہ تو آپ کے فائدے میں جا رہا ہے نا، اگر اس کا دعویٰ ہی درست نہیں ہے تو بال آپ کے کورٹ میں ہے نا بھائی۔ پھر آپ اپنا جواب دعویٰ ایسا سٹرونگ اس کے سامنے رکھیں کہ جب آپ دلیل دیں تو اس کے پاس جواب نہ ہو، اس کا جواب دعویٰ کمزور ہوگا تو بھائی اس کی دلیل بھی تو کمزور ہوگی نا، وہ تو آپ کے فائدے میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا جی ہم اس کو نہیں مانتے، نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، یہ کون سا جواب دعویٰ ہوتا ہے؟ اور بھائی بیٹھ کے اپنا جواب دعویٰ اس کے سامنے رکھ کے پھر اس سے دلیل مانگیں، اس کی دلیل کو رد کریں، اپنی دلیل اس کے سامنے پیش کریں، جو آپ کا سٹرونگ پوائنٹ ہے اس کے سامنے رکھ دیں۔ میں تو کافی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں احباب جو ہیں یہ جواب دعویٰ پیش کرنے کی بجائے اس کوشش میں ہیں کہ ساحل اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سوال داغتے رہیں، بس تاکہ ہماری طرف بات کا جواب دینا پڑے، وہ کٹہرے میں کھڑا رہے اس کے اوپر سوال کرتے رہے۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے گفتگو کا، ہم تو یہی نوٹ کر رہے ہیں، میں تو کافی دیر سے یہی نوٹ کر رہا ہوں کہ جواب دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ تو میاں صاحب آپ موڈریٹ کر رہے ہیں، اصولاً بات یہ بنتی ہے کہ اس نے اگر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے تو اپنا جواب دعویٰ پیش کریں۔ آپ اس کا اگر جواب دعویٰ کمزور بھی ہے تو اپنی طرف سے جو سٹرونگ پوائنٹ آپ کے پاس ہے نا وہ اس کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ہمارا جواب دعویٰ ہے۔ آپ کا تو بہت بڑا دعویٰ ہے نا کہ ہم قرآن و حدیث سے جناب ہر چیز ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر کم از کم اپنا جواب دعویٰ تو اس کے سامنے رکھیں نا۔ جی بہرحال یہ گفتگو جب تک جواب دعویٰ نہیں آئے گا تب تک یہ گفتگو آگے نہیں چلے گی، ادھر ہی پھرتی رہے گی، کیا فائدہ ہوگا بات کرنے کا؟ میں تو گزارش کرنے آیا ہوں کہ بھائی آگے چلوائیں گفتگو، میاں صاحب آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ جی اچھا، ہوگی بات آپ کی؟ جی جی ہو گئی، آپ کروائیں گفتگو آگے۔ اچھا، چونکہ اب آپ نے مجھے درمیان میں انٹر کیا ہے تو شاید آپ پہلی دفعہ میرے پاس بات کرنے آ رہے ہیں۔ میں جب بھی بات کراتا ہوں میں اس میں اپنا کردار ایسا ہی رکھتا ہوں کہ میں دونوں کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ میں فیصلہ صرف یہ جو 113 بندے بیٹھے ہیں یا اوپر 7-8 بیٹھے ہیں نا، میں ان کو یہ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیتا ہوں، وہ خود فیصلہ کریں۔ اب یہ ان کو پتہ ہے یہ جو جس میدان کے یہ ہارس ہیں کہ ہم نے کیسے دوڑ لگانی ہے اور کیسے اپنا گول اچیو کرنا ہے۔ میری طرف سے 4 گھنٹے یہ اسی چکر میں گھومتے رہیں کہ تم پیش کرو، تم پیش کراؤ۔ کیوں کہ دیکھیں جہاں موڈیٹر پارٹی بن جاتا ہے نا، وہ لائیویں ہمیشہ جو ہے نا وہ بدنام ہوتی ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزام لگتے ہیں۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں نے ڈسپلن قائم رکھنا ہے، کسی کو بدتمیزی نہیں کرنے دینی، کسی کے بزرگ پہ، کسی کے ائمہ پہ، کسی کی کتاب پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آپس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ آپس میں کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہو۔ باقی اپنی علمی بات جتنی مرضی کری جائے۔ تو یا میرا ٹائم کا ہوتا ہے کہ اگر جیسے اب آپ ساحل کالو کے ہمارے 2 منٹ تھے تو اب 2.5 منٹ بات ہوئی ہے تو میں 2.5 منٹ دوسرے کو دے دوں گا، تو اگر 4 منٹ کو لے گا تو دوسرے کو بھی 4 منٹ دے دوں گا، ورنہ اوریجنل 2 منٹ ہی ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ عوام پہ ہی چھوڑ دیں۔ ان سب کی کارکردگی جو ہے نا میں عوام پہ ہی چھوڑتا ہوں۔ جو بھی یہاں پہ آ کے میرے پاس بات کرتا نا اس میں پارٹی خود نہیں بنتا۔ تو یہ آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ گو آپ کو پتہ ہے میرا تعلق مقصد ہے کہ وہ جماعت احمدیہ سے ہے، لیکن میرا بس اتنا ہی ہے لائیو آن کر کے 2 پارٹیوں کو ایک خوشگوار ماحول میں بٹھا کے بات کرانا۔ تو جی
आपके पास जी 2.5 मिनट है, कह रही हूँ कालू साहब। जज़ाकल्लाह। मियाँ साहब, सबसे पहले तो जो बंदा साहल कालू साहब के साथ शामिल हुआ है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि इनके साथ इनके भाई शामिल हों, 1 2 3, इससे हमें कोई जो है ना मसला नहीं है, ये शामिल कर सकते हैं, इनका हक है। लेकिन हमें अपने भाई को शामिल अच्छा, करने मैं से ना पहले एक मिनट, मैंने इनको इसलिए परमिशन दी है शामिल होने की अपने स्वाबदीद पे, क्योंकि आप 2 भाई बैठे हैं। ठीक तो है उन्होंने मियाँ जी, वो मैं कह रहा हूँ हेल्पलाइन कि ली हमें है, इससे मैंने कोई आपका मसला टाइम नहीं है, ये शामिल कर सकते हैं। मेरी अर्ज सुनना है, मैंने आपका टाइम रोका है, आप ये ना समझिए, क्योंकि अब मैं बीच में बात कर रहा हूँ तो मैंने टाइम रोक दिया। आपका वो टाइम उसी वक्त स्टार्ट होगा जो आपके टॉपिक की बात है, तो इसलिए मैंने उनको जाहिद साहब को ले लिया था कि आप भी तो हैं, तो कोई बात नहीं, अगर उनका कोई भाई लेट आ गया तो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं होना जी। चाहिए। लेकिन मियाँ साहब, जी अगर जिसको भी ये लेते हैं, हमें उसका जो है ना मसलक ज़रूर पता होना चाहिए। क्या वो भी साहल कालों की तरह बाकी सब को गुमराह ही समझते हैं, या इनका कोई मसलक है? ये इनसे पूछा जाए। गलत बयानी ना करवाएं। दूसरा, इन्होंने कहा साहल कालू ने जो भी दावा पेश किया वो सही या गलत, उस पर सवाल ना करें, अपना जवाब दावा पेश करें। तो जनाब, हमारा जवाब दावा आपको पसंद आए या ना आए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी हम पर सवाल ना करें। हमने जवाब दावा दे दिया है कि जो कुछ इन्होंने कहा वो कहानी है, हम उस पर यकीन नहीं रखते। जवाब दावा आ गया। असूल मुनाजरा जाकर खोलें और उस पर जाकर पढ़ लें कि जवाब दावा में कहना क्या काफ़ी होता है। जनाब, जाएं, असूल मुनाजरा खोलें और वहाँ पर जाकर मुनाजरे के असूल व ज़वाबित पढ़ लें, अगर आपको नहीं पता। मैं किताब भी बता रहा हूँ आपको। तो हमारा यही काफ़ी है कह देना कि हम इनका जो दावा है उससे मुतफिक नहीं है, और इनके जो दावा है उस पर हमने कुरान और हदीस से उसका रद्द पेश करना है। अब आप इनकी हमदर्दी में खड़े हो गए और आप जो असूल इनके लिए जो आपको काबिल कबूल नहीं है वो हम पर लगा रहे हैं। इनके लिए आपको कबूल नहीं है कि हम इन पर सवाल करें, इनके दावे के परखें, इनसे पूछें। वो कहते हैं ना ना वो ना पूछो, अपना दावा जवाब दावा वो दो जिस पर हम बैठें, फिर उस पर जवाब दावा यही है ना हमारा। हम नहीं मानते इस बात को, ये गलत है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है जो इन्होंने की है। ये हमारा जवाब दावा है। अब ये दलील दें। हमें तो लगा था कि आपने कोई आयत लेकर आए हुए होंगे जिससे पता चल जाएगा कि जो इनका दावा था कि हज़रत ईसा आसमानों पर चले गए, तो शायद आपने उनको आयत देनी है। तो लेकिन आपने तो उनको कोई आयत नहीं हमारे सामने पेश की। तो यही होता है ना जवाब दावा, मैं नहीं मानता। और क्या जवाब दावा होता है कि मैं मानता हूँ? ये कौन सी डिक्शनरी से आप जवाब दावा निकाल के ला रहे हैं जाहद साहब? वो डिक्शनरी हमें भी बता दें जनाब। जी वासे भाई। जी आपने काफ़ी तफसील से बात बयान कर दी है जनाब, लेकिन बात फिर वही आ जाती है जनाब कि आपने दावा किया, हमने उसका जवाब दावा कर दिया। आप कहते हैं मेरे दावे पे जिला ना करें, लेकिन मैं आपके दावे पे जिला करूंगा। अगर आपने यही म्यार रखना है कि आपने हमारे दावे पे जिला करनी है, तो फिर आप जनाब अपना दावा यहाँ बयान नहीं कर सकते। वो तो राजा साहब की शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपका दावा यहाँ पास करवा दिया। आपका दावा ही पास नहीं हो रहा था, इसलिए ये जिला करने वाली बात है ना, दावे पे इसे छोड़ें, अपने दावे पे कोई दलील दें। चलें, ठीक है, टाइम आप हो गया, कोई दलील दें। जी मैं टाइम हो गया था बात बड़ी वाज़ेह है। जी साहिल से आपका टाइम शुरू। जी बात बड़े वाज़ेह है कि मैंने दावा पेश किया, मद्दे मुकाबल ने कहा मैं नहीं मानता, झूठ है। ये जवाब दावा है। तमाम लोग सुन लें जी, जवाब दावा ये होता है मैं नहीं मानता, ये झूठ है। अच्छा, आप नहीं मानती, ये झूठ है। मेरे दावे के रद्द में कुरान मजीद की कोई आयत पेश करो ना फिर भाई कि इस वजह से ये झूठ है। वो आपने दावा तो पेश करना तो दूर, आपसे तो कोई कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी जा रही अपने दावे की इस बात के ऊपर जिसको मेरा झूठ बना रहे हैं आप। नहीं, मैंने कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत बताई, सूरह माइदा की आयत बताई, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने कहा कि अपना दावा पेश करें, नहीं जी झूठ है आपका दावा, ये जी आपका जवाब दावा। तो कुरान मजीद की कोई आयत तो पढ़े ना, मुझे पता तो चले ना कि आपका दावा क्या है, कि सिर्फ मेरा झूठ ही आपका दावा है। जाद भाई आप ही करें इससे आगे बात। मैं तो समझ नहीं कि मैं इनकी कौन सी बात के ऊपर बात करूं, इनकी कौन सी बात के ऊपर बात करूं कि मुझे पता चले कि ये बात करनी है मैंने। जी जाद भाई। जी, वो मेरे ऊपर भी उन्होंने फतवा मैं तो मुखातिब था नहीं हो।
ना तो साहिल अपना ये इमरान कालू साहब के जी जी मियाँ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? साहिल साहब इनकी आवाज़ तो ड्रॉप हो रही है, तो फिर आप देख लें। वो समझ तो जी कोई नहीं साहिल भी मेरी आवाज़ नहीं आई? क्या ही बात करें आप। मियाँ साहब आ रही है, लेकिन टूट टूट के आ रही भाई। अच्छा मुझे ये बताएं मियाँ साहब, देखें मैंने तो अपना एक असूलन बात की थी कि अगर तो साहिल कहलू को टहरे में खड़ा करके उससे सवाल करने हैं ना, तो फिर तय ये करके आते हैं कि भाई आपने अपना अकीदा बताना है, हमने उस पर सवाल करने हैं। अगर आप मनाजरा तय करके आए थे तो मनाजरे के असूल ये होते हैं कि आपने दावे के बदले में जवाब दावा देना है। तो मनाजरे के असूल तो यही है। पता नहीं ये इमरान कालू साहब ने अपना नया एक असूल ईजाद किया है कि मैं ना मानूँ जो है वो जवाब दावा होता है। तो ये हम आज के बाद असूल लिख लेंगे, फिर जब हमारे साथ किसी मौजू पे गुफ्तगू होगी ना, तो फिर हम भी जो है ये हक रखते हैं कि आप लोगों से दावा लेंगे और उसके जवाब में हम जवाब दावा यही देंगे कि मैं ना मानूँ। तो ये इससे इत्तेफाक कर लें कि आज के बाद इसी पे गुफ्तगू हुआ करेगी, तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा यार कालू साहब और ये जाहिद साहब, आपका कोई पता नहीं मारिया लिखा है, मुझे नहीं पता ही है कि शी है, तो कहीं आपको मेरी कोई वन साइडिंग नज़र आई है कि मैंने वन साइडेड होके कोई काम किया है? मियाँ साहब मैं नीचे कमेंट्स के अंदर ना तवज्जो दे रहा हूँ ना पढ़ रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन ज़रा इनको ये तसल्ली करा दें थोड़ी सी। जी मियाँ साहब सही चल रहे हैं ना, आप ऐसे कोई कमेंट ना करें। जज़ाकल्लाह जी। हो गया जी ਤੁਹਾਡੇ 2.5 मिनट थे। चलो जी इमरान साहब ਤੁਹਾਡੇ भी 2.5 मिनट। साहिल कालू साहब, बात यह है कि आपका जो दावा था वो ये था कि हज़रत ईसा को आसमान पर उठा लिया अल्लाह ताला ने। इस तरह अल्लाह ने उनको गिरफ्तारी से बचाया, उनको मारपीट से बचाया। इस दावे के मुताबिक कौन सी दलील आपने दी है मेरे प्यारे भाई? कोई दलील देंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आपने अपने दावे के मुताबिक दलील दी है, और उस पर हम जिरा भी करेंगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो आपने कहा है वो कुरान और हदीस के मुखालिफ है, और हम ये साबित करेंगे कुरान और हदीस से। अगर आप कोई दलील देंगे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन कुरान और हदीस में तो अल्लाह ताला ने इस तरह का कोई वाक़या जिक्र नहीं किया। और रही बात आसमानों पर जाने की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को कहीं भी नहीं कहा कुरान करीम में, पूरे कुरान करीम में किसी एक आयत में भी नहीं कहा अल्लाह ताला ने। कुरान करीम की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत में, किसी एक आयत में भी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा का इस तरफ जिक्र ही नहीं किया कि अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया है। हमें तो नहीं कहीं मिला, आपको मिला है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन सी आयत है जहाँ से आपको मिला है कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर उठा लिया है और वो आसमानों पर चले गए थे? ये आपने बताना है ना। और जो दावा था उसके मुताबिक आपकी दलील ही नहीं है, तो हम क्या करें उस पर? और फिर आप हमसे बार बार पूछें जवाब दावा, तो हमने तो जवाब दावा दे दिया है जनाब। जवाब दावा यही है हमारा, इनकार ही जवाब दावा है कि जो आपने बात की है उसको हम नहीं मानते, वो गलत है, झूठ है। तो यही जवाब दावा है, इससे बढ़कर कोई जवाब दावा नहीं होता। और आप अपने दावे पर मुद्दई हैं और उसकी दलील दें। जी वासिफ भाई। जी बिल्कुल, अपने दावे पर दलील दें, उसके बाद अगले बंदे से उसकी दलील का मुतालबा करें। ठीक है, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आप ये जो आगे कहानी बयान कर रहे हैं ये एक तरीक़ी वाक़या है, इसका कुरान करीम में कहीं जिक्र नहीं मिलता कि उन्हें हाथ भी नहीं लगा सके, पहले ये सब कुछ हो गया। आपने आके यहाँ ये दावा पेश किया है, इसकी आपने दलील देनी है। ठीक है, आप ये जो तरीक़ी कहानियाँ बयान कर रहे हैं हम इनसे इनकार करते हैं क्योंकि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। अगर आप कहते हैं कि कुरान में इसका जिक्र मिलता तो हमें दिखाएं, जब दिखाएंगे फिर उस पर जिरा हो जाएगी, ये हम मान लेंगे। ठीक है, ये अपने से दोनों भाई जो ऊपर बैठे बातें कर रहे हैं ना कि जवाब दावा नहीं पेश कर सके, दलील नहीं पेश कर सके, जनाब दावा पेश करें अपना, फिर दलील पेश करें उस पर। दावा मशरिक दलील मगरिब ये चीज़ नहीं होती। आपका दावा था, मैं आखिरी बात में जी, आपका दावा था कि उनका रफ़ा किया गया गिरफ्तारी से पहले और उन्हें हाथ भी नहीं लगा सके, इसकी दलील पेश करें कुरान से। हम कहते हैं कि ये कुरान में जिक्र नहीं मिलता इस चीज़ को। जी चलें जी, इनके 2 मिनट 45 सेकंड जी आपके पास टाइम है। इन्होंने जी 45 सेकंड लिया जी। मेरे मद्दे मुकाबल जो हजरात बैठे हुए हैं उनको शायद अपनी ही बात समझ नहीं आ रही कि हम क्या यहाँ पे मुद्दा पेश कर रहे हैं और हो क्या रहा है, तो हमने क्या बात करनी है।
कहते हैं जी साहिल कालो साहब, आपने जो दावा पेश किया है इसका जवाब दावा ये है कि ये झूठ है। झूठ कैसे है ये हमने नहीं बताना। साहिल कालो साहब, जो आपने दावा किया है और उसके इस्तेबात में कुरान मजीद की आयात पढ़ी हैं, ये हमने नहीं माननी। क्यों नहीं माननी, इसका जवाब हमने नहीं देना। ये है जी इनका टोटल मुद्दा। यहाँ तक मैंने कुरान मजीद की आयात पढ़ के अपना मुद्दा साबित करने की कोशिश की। इनके नज़दीक ये गलत है, झूठ है। तो भाई झूठ कैसे है वो भी तो बताओ ना, कि कुरान मजीद की फलां आयत से साहिल कालो साहब आपका झूठ साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने गिरफ्तार करके स्लीप पर चढ़ाकर उनके जिस्म साहिल भाई मेरी बात सुने ज़रा। देखें, ये जिस तरीके पे गुफ्तगू लेके जाना चाह रहे हैं ना, कि साहिल जो है वो अपना दावा पेश करे, साहिल उसके ऊपर दलील पेश करे, हम नीचे के बैठ के कह दे मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। तो ये इस पे गुफ्तगू हो नहीं सकती। आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बाकी जो यहाँ पे हमारी तरफ से बाकी भी बंदे बैठे हुए हैं उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब जमात के जो जमात अहमदिया के अहबाब जो है ना, उनको भी समझ आ रही है कि हमें टाइम ही निरा ज़ाया हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि साहिल भाई यहाँ पे जो है ना ये गुफ्तगू ख़त्म कर दें। इनसे कहें कि भाई जिस दिन पहले आप हमारे साथ असूल तय कर लेंगे ना, कि जब दावा और जवाब दावा, उसके बाद जो आगे गुफ्तगू चलेगी ना उसके ऊपर आप मुत्तफिक होके आ जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ना अपना टाइम ज़ाया करें ना बाकी लोगों का करें। मेरे पास नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। तो ये इनके साथ पहले तय कर लें, फिर गुफ्तगू हो तो फिर फ़ायदा भी हो किसी को। मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं तो गुफ्तगू नहीं होती। एक मिनट मैंने ज़्यादा सा टाइम रोक दिया। आपके पास 2 मिनट 45 सेकंड थे, अभी 1 मिनट 49 सेकंड हुए हैं। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में आज तक ज़िंदगी में आपने जितनी बातें की हैं ना और जिन से की हैं वो आपने टाइम ज़ाया किया है। ये जो आज आपने घंटा डेढ़ बात की है ना, यही आपका असल में आज टाइम जो आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया। क्यों कि इसमें ना किसी की तकज़ीब है ना किसी की तजलील है। यही बातें होनी चाहिए इसी तरह, चाहे 4-4 घंटे 8-8 घंटे, ताकि पहला काम हमारा यह है लोगों को इखलाक से बताना कि भाई इस तरह बात होती है, इज़्ज़त और एहतराम से एक दूसरे, हज़ारों इख्तलाफात के बावजूद, करोड़ों इख्तलाफात के बावजूद। तो अगर आप साहिब इल्म हैं, साहिब अक्ल हैं, तो मेरा ख्याल है अगर नीचे भी सारे लोग सुन रहे हैं 110 बंदे, तो आज ही आप तो सारी पार्टियों ने टाइम ज़ाया नहीं किया बल्कि उसको सही मानों में इस्तेमाल किया। तो बाकी बात जो होती है वो लाजे की, तो देखें ये मुनाजरे शनाजरे आपके कोई नहीं है। आप में से कोई है आलम फाजल बंदा जिन्हें 8-10 साल मदरसे में लगाए हों, या दूसरी तरफ कोई है बंदा जिसने जामिया में कोई 7-8 साल लगाए हों? ये आपके एक मिनट नहीं 1 मिनट वो भी मेरी तरह ही है, एक तरह हेल्पिंग वर्क। क्योंकि इस वक्त बात आ रही है मेरे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे, वो हिट हो रहा है, गुफ्तगू नहीं हिट हो रही। तो बात ये है मियां साहब, बिल्कुल मैंने आपके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने ये बड़ी अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से गुफ्तगू हो, किसी की हद तक ना हो, किसी की तौहीन ना की जाए, किसी पे ज़ाती अटैक ना किया जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने इस पे एतराज़ किया ही नहीं ना मैंने आपकी मॉडरेशन पे ये एतराज़ किया है। मेरी बात, मैं तो अपने भाई को मशवरा दे रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ, ये बातें वैसे भी बगैर इस टाइटल के मुकालमे के भी होती हैं, 4-4 घंटे होती हैं। तो ये उसको वही समझें, लेकिन इसको ये ना करें कि ये ज़ाया हो रहा है। यही तो असल में आज काम हो रहा है। आपकी तरफ के लोग भी देख रहे हैं, इधर की तरफ के लोग भी देख रहे हैं कि देखें इतने इख्तलाफात के बावजूद हम कैसे एक महज़ब माहौल में और इज़्ज़त और एहतराम वाले माहौल में बातचीत कर रहे हैं। तो यही असल मकसद है मेरा। जी मियाँ जी, ज़ाहिर साहब ने इतने गल की जी कि 1 मिनट कम साहब 1 मिनट ज़ाहिर साहब ने इतने गल की आके कि यहाँ तो गल करना इन्होंने फिर ठीक है। इन्होंने इतने गल की आके जनाब के वासे तो कल इमरान कालों जी अपना दावा नहीं पेश कर रहे, ठीक है। हूँ साहिल कालों की बारी आई है दलील देने की, तो इन्होंने पता है कि दलील साढ़े को है नहीं, ठीक है। असं कहानियां सुनिया ने, कहानियां ही जगह। एक मिनट अल्लाह भाई ये तुसी अपनी टर्म में गल्लां कीतियां करो, दरम्यान ना कीतियां करो, दरम्यान मेरा मिनट। मियाँ जी टर्म उन्होंने है ही नहीं, उन्होंने टर्म है मैं उन्होंने टाइम रोकया है, उन्होंने 3.25 मिनट है जी। तुसी अपनी गल शुरू करो साल 1 मिनट 49 सेकंड तो 3 मिनट 45 सेकंड। मैं अपने भाई ज़ात की बात को लेके आगे चलूँगा
کہ بات یہ ہے کہ میرا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، لیکن اس کے مد مقابل دعویٰ نہیں کہ فلاں وجہ سے آپ کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ میں نے جو اپنے دعویٰ کے اوپر قرآن مجید کی آیات سے استدلال دیا اور تائید پیش کی، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے اس کا جواب ہم نے نہیں دینا۔ تو بات اتنی صرف ہے، جب تک ان کا جواب دعویٰ اور میرے جواب دعویٰ اور دلائل کے اوپر کوئی قرآن مجید سے بات نہیں آئیں گے، مزید گفتگو جاری نہیں ہو سکے گی۔ تمام احبابی کرام دیکھ لیں کہ کس بندے نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات پڑھی، اور کون وہ بندے تھے جنہوں نے دعویٰ بھی پیش نہیں کیا اور قرآن مجید کی آیات بھی پیش نہیں کی۔ تو بات میری یہ آخری ٹرم کے اندر ختم ہے، اس کے بعد میں مزید گفتگو نہیں جاری کر سکتا۔ اگر جاری ہوگی اس صورت کے اندر کہ میرے مد مقابل جو ہے وہ میرے دعویٰ کو جھوٹ کہنے کے اوپر دلائل دیں اور میرے دلائل کے اوپر دلائل دیں تو ہی شروع ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ جی میاں صاحب میرا ٹائم ختم ہے۔ چلیں جی، ان کے 3 منٹ ہو گئے جی۔ چلو جی، آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں، آپ پلیز اپنے ٹرم میں بات کیا کریں، جو بھی کرنا اس میں آپ آزاد ہیں۔ جی مجھے لگا تھا کہ ان کی ٹرم ختم ہو گئی، اس لیے میں نہیں اچھا ٹھیک ہے، مجھے غلطی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جناب اب انہوں نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا دعویٰ ہی پورا پیش نہیں کر سکے۔ راجہ صاحب نے کہا جی کہ چلیں چھوڑ دیں، بات آگے بڑھائیں، ہم نے چھوڑ دی بات۔ کہتے ہیں جی اپنا جب دعویٰ پیش کریں۔ ہم نے کہا جی آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن میں ہے ہی نہیں اس کا ذکر۔ یہ کہتا ہے قرآن میں ذکر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ذکر۔ اس کے علاوہ کیا جواب دعویٰ پیش کروں آپ کو میں؟ مجھے لکھ کے بھیج دیں واٹس ایپ پہ، میں پڑھ دیتا ہوں یہاں جو دعویٰ آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے قرآن و حدیث سے یہ سیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ تک نہیں لگا سکے۔ میں نے کہا جی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اب مجھے بتائیں کہاں ذکر ہے اس چیز کا۔ اور جب انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں دلیل نہیں پڑ رہی ہے، اب بھائی کو اوپر اٹھایا انہوں نے جی، چلیں جی مجھے یہاں میری ٹانگ پکڑیں اور گھسیٹیں، مجھے نکالیں یہاں سے کسی طرح، نہ دلیل نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ کوئی قرآنی آیت پیش کریں جس میں اس چیز کا ذکر ہو کہ ان کو وہاں پہ ہاتھ تک نہیں لگا سکے، ٹھیک ہے۔ آپ کے دعوے کا جواب یہی ہے، آپ کے دعوے کا رد یہی ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، اس چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی دلیل دینی ہے یہاں قرآن سے، اب اگر آپ نے دلیل یہاں پہ دینی ہے قرآن سے تو دیں، نہیں تو پھر آپ کو راہ فرار تو طلاق مل ہی گئی ہے ذات والے بھائی کی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ کون صاحب کریں بات، آپ نے بات کرنی ہے تو۔ جی فاضل صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا جواب دعویٰ پیش کر دیا۔ آپ کا دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتاری سے اس طرح بچے، مار پیٹ سے اس طرح بچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب اس کی دلیل مانگی گئی تو آپ نے کہا جی جواب دعویٰ دیں۔ ہم نے بتایا کہ جواب دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ آسمانوں پر ہیں اور وہ اس طرح گرفتاری سے بچائے گئے تھے یا اس طرح سلیب سے بچائے گئے تھے۔ قرآن و حدیث میں سے اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ پہلے جب ہم آپ سے دعویٰ مانگ رہے تھے تو آپ بار بار بھاگ کر جاتے تھے دلیل کی طرف، بار بار آپ سے کہا گیا کہ بھائی دعویٰ کلیئر کر لیں پھر دلیل لیتے ہیں آپ سے۔ اب جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دلیل دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دلیل نہیں دینی، میری دلیل ہی ہے ہی نہیں میرے پاس، آپ پہلے دلیل دو۔ بھائی دعویٰ آپ کا ہے، دعوے کے مطابق آپ نے دلیل دینی ہے، ہم اس کا دلیل جو آپ دلیل دیں گے اس کا قرآن سے رد کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اگر ہم آپ کی دلیل کا جو آپ قرآن سے دیں خود ساختہ، اس کا ہم رد قرآن کریم سے نہ کریں تو پھر آپ ہم پہ اعتراض کریں، آپ کہیں کہ یہ قرآن کریم سے باہر ہے، یہ تو قرآن کریم کو مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کا جو الزام ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن آپ یہ ہے تو دعوے کے مطابق دلیل ہی نہیں ہے، جب دلیل نہیں ہے دعوے کے مطابق تو کیا کریں ہم؟ جی ہو گیا ٹائم آپ کا، 3 منٹ آپ نے بھی لے لیا جی۔ سال صاحب جی میاں صاحب یہ میری آخری ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ ایک منٹ اب تو بات چل پڑی ہے، اب تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید سے کوئی دلیل دیں، پھر ہم اس پہ آپ کی قرآن مجید کی کوئی دلیل جو ہوگی اس کے اگینسٹ کوئی اپنا قرآن سے ایویڈنس دیں گے۔ تو اب تو بات چلی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میاں صاحب، اگر میری بات کے جواب میں سنوں گا بیٹھ کے، اگر یہاں پہ میری بات کے جواب میں دعویٰ
جواب دعویٰ اور دلیل قرآن مجید سے آئے گی تو میں پھر اس یہاں پہ مزید بات کروں گا، اگر نہ آئی تو پھر میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی میاں اب صاحب؟ جو میں ان کی بات سمجھا ہوں نا، یہ میرا پارٹیسپیٹ نہیں ہے، میں ایک لسنر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. جو میں نے اب تک سمجھا، ابھی تک آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے اس میں کوئی رائے نہیں دی یا کچھ بھی نہیں کیا. تو کہ آپ اجازت دیں تو میں رائے دے دیتا ہوں، اگر اجازت نہ دے تو میں رائے بھی نہیں دیتا. جب جی آپ تک جیسے میں ماڈریٹر ہیں، آپ سے نہیں، میں حیثیت موڈریٹر نہیں، میں ایک لسنر کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کی باتوں سے. اب تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ کوئی نہیں، آپ اپنا ٹائم لیں اور جو کرنا کریں. جی ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی گرفتار نہیں کر سکے، نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، اور نہ صلیب پر چڑھا کے ان کے جسم پر کیلیں ٹھوک کر ان کو مار پیٹ کر مردہ سا کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی عیسیٰ ابن مریم کا رفع اپنی طرف کر لیا. یہ میرا دعویٰ تھا. اس کے اوپر میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ نساء سے یہ استدلال لیا کہ وہاں پہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آتا ہے کہ وما صلبہ، یہاں پہ یہ معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھا سکے. اور اس کی تائید میں ایک آیت پیش کی سورہ المائدہ کی 110، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کف کا لفظ یوز ہوا ہے. اور وہ کف لفظ جب قرآن مجید کے اندر آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے انسان کو کسی قسم کی کوئی جسمانی چوٹ یا غزند نہ پہنچ سکے. تو اس سے میرے اس دعوے کی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا کر مار پیٹ سکے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بل رفع اللہ علیہ کے اندر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا. اب رفع کون سا تھا؟ وہ انہی عیسیٰ ابن مریم کا تھا جن کے بارے میں یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ وہاں پہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ تھے نا، انہی کا رفع کیا اپنی طرف، اور وہ روح نہیں تھے، جسم تھے، اور جسم کا ہی رفع ہوا. اگر میرے ان اسبات کے اوپر، قرآن مجید کے اسبات کے اوپر میرے مد مقابل اب کوئی جواب دعویٰ پیش کر کے کہ ساحل کالوں صاحب جو آپ نے دعویٰ پیش کیا تھا یہ دعویٰ غلط ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھایا تھا، تو گفتگو جاری ہوگی اور اس دعویٰ کے اسبات میں قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد میری دلائل کے اوپر جرح کی جائے گی تو گفتگو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. یہ میرا آخری جو ہے نا وہ اس کے اوپر ویو ہے. اگر تو آئے گی بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کریں گے. چلیں جی، ٹھیک ہو گیا. 2.5 منٹ انہوں نے بھی لے لیے ہیں جی، تو اب آپ کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ انہوں نے اپنا بات کر دی ہے، تو آگے چلے کیری آن. اچھا جی میاں جی، انہوں نے کہا ہے جی کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو کفار کے یعنی کہ مخالفین کے ہاتھوں سے، ان کے مخالفین کے ہاتھوں سے روکے رکھے گا. اس لیے یہ اس چیز سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہودی انہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے جناب، یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر ہے 68، آپ کے پاس 67 ہوگی. خدا تعالیٰ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. ٹھیک ہے، اور اللہ جو لوگوں سے بچائے گا. تو اس سے ہم نے کیا نتیجہ لینا ہے کہ لوگ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، انہیں ٹچ بھی نہیں کر سکے. اس کے برعکس ہمیں ان واقعات کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی بھلی تکلیف دی گئی تھی. ٹھیک ہے، ایسی تکلیف کہ انہیں اچھی بھلی چوٹیں پہنچی تھیں ان تکلیف سے. ان کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کی ساری داڑھی تار ہو گئی تھی خون سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعویٰ یہ وعدہ ہو سکتا ہے اور پھر بھی ان کو چوٹیں لگ سکتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگ سکتی ہیں یہ چوٹیں. کان صاحب کرے آپ نے بات کرنی. جی کہانی ہے تو کہانی کا سہارا تو ڈھونڈنا تھا. پھر انہوں نے دوسری بات کی ہے جی اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا. رفع کرتے ہوئے جو تھا وہ جسم تھا، روح نہیں تھی.
تو جناب اللہ تعالیٰ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر فرماتا ہے کہ رفع رفع رفع، وہ ہم ساری آیات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کسی ایک جگہ پر بھی رفع کا یہ مطلب نہیں کہ آسمانوں پر چل، اللہ نے طور کا بھی رفع کیا، کیا طور آسمانوں پر چلا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رفع کیا، کیا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسمانوں پر ابھی تک زندہ ہیں؟ پھر کنز الاعمال جلد نمبر 2 میں حدیث ہے کہ خدا بندے کا 7ویں آسمان پر رفع کرتا ہے۔ یہاں پر رفع اللہ علیہ کا بھی لفظ ہے اور آسمان کے بھی لفظ ہیں، رفع کا بھی لفظ ہے، علیہ کا بھی لفظ ہے اور آسمان کا بھی لفظ ہے۔ کنز الاعمال کی یہ حدیث ہے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ بندوں کا 7ویں آسمان پر رفع جسم کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ جی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے؟ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے یہ ہے ابھی؟ نہیں زیادہ ہو گیا بلکہ۔ چلیں ان کو کر لیں دیں۔ چلیں جی 2 منٹ 48 سیکنڈ ہے جی آپ کے پاس سہیل صاحب۔ جی دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اور ساتھ میں قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، اسی طرح میرا مد مقابل جو ہے وہ اپنا دعویٰ اور عقیدہ اس حوالے سے بیان کرے گا اور اس کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی آیات پڑھے گا، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا ان سے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ بخوبی جان سکتے ہیں اس بات کو۔ انہوں نے میرے دلائل کے اوپر واسع صاحب نے، جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیت کے اندر لفظ اسم آیا ہے اس کو لفظ کف سے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ بخوبی لوگ جان سکتے ہیں کہ اسم اور کف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے مد مقابل یہ ثابت کر دے کہ جو لفظ اسم ہے، عصمت جو ہے، یہ اسی طرح آتا ہے جسی طرح لفظ کف آتا ہے، تو پھر ان کی بات بنے گی۔ لیکن یہ کر دینا کہ ادھر کا لفظ ایک زمین ہے ایک آسمان ہے، کہ دونوں کو کہنا اکٹھے ہیں، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی سنا دیں پڑھ کے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جسمانی گزند کفار مشرکین مکہ سے یا کفار مکہ سے کوئی ملی۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ جب کیا تھا، یہ سورہ یہ جو عصمت کا وعدہ ہے، اس کے بعد حدیث نبوی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پاس رکھے ہوتے تھے لوگ، وہ جو ان کی کرتے تھے باہر، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم اب جا سکتے ہو، میری حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ اگر تو اس آیت کے اترنے کے بعد یہ ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی قسم کی جسمانی چوٹ آئی تھی یا کفار یا مشرکین مکہ ان کو کوئی چوٹ دے سکے تھے، تو یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ انہوں نے کہا دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے 3-4 صدیاں پہلے کا یہ ذکر ہے دندان مبارک شہید ہونے کا، نہ کہ بعد کا۔ تو اس سے ان کے علم قرآن کا بھی بڑا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کتنا کا علم ہے قرآن مجید کا۔ اب میاں صاحب سے پھر دوبارہ گزارش ہے کہ ان کے دعویٰ اور اس بات قرآن کی آیات آئیں گی تو پھر یہ میرے دعویٰ کے دلائل کے اوپر جرا کرنے کے لائق ہے، نہیں تو نہیں ہے، کیونکہ میں پھر اس کے بعد اپنے پورے ہونے والی جرا کا جواب نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہو گئے؟ ہاں جی چلیں جی آپ کا 2 منٹ ٹائم سٹارٹ۔ جی میاں جی، یہ بھائی نے کہا ہے کہ قرآن کا علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یا سموں کو کفا سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ جب نبی خدا تعالیٰ مبعوث کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے اپنے زمان میں نہیں رکھنے کا وعدہ نہیں کرتا ساتھ ہی؟ یا یہ الفاظ کہنے ضروری ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے کہ میں تجھے بچا کے رکھوں گا؟ یہ ذرا سوچ کے نا مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا۔ اور دوسرا اپنے کفا کا لفظ کی جو ہے وہ یہاں ڈیمانڈ کی تھی، تو جناب سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر ہے 25، آپ کے پاس 24 ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ۔
ٹھیک ہے. یہاں پہ کفا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب آپ نے کہا نا یہ بھی اسی موقع پر جو ہے وہ اتاری گئی تھی، تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر ہے، ایک منٹ، آیت نمبر ہے 77 ہو گیا آپ کے پاس. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ تو جناب ان کے بعد ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جو آپ یہ اس کفا کے لفظ پہ معیار قائم کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے ہاتھ ہیں اپنے کاموں کی طرف نہیں چلتے. اس کے بعد سورۃ النساء کی ہے آیت نمبر، ایک منٹ، سورۃ النساء کی میاں جی ٹائم ہے نا ابھی؟ اگلی ٹرم میں پیش کر لیں پھر. اب تو کوئی نہیں، اب قرآن کی آیت پیش ہو رہی ہیں، چلو ٹھیک ہے کریے ہم. وہ تو اتنا ہی ٹائم پھر ہم ان کو بھی دے دیں گے. یہ اتنا ٹائم انہیں دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر سورۃ النساء آیت نمبر ہے 84. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا. یہ قریب ہے کہ خدا ان یکف، کہ اللہ کہ وہ روک دے بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی جنگیں جنہوں نے کفر کیا. تو اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی کافرین کے ساتھ. اس کے بعد اسلامی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا تھا. اگر آپ نے کفا کے لفظ پہ یہ معیار قائم کیا ہے کہ جہاں پہ یہ لفظ اتارا جاتا ہے صرف اس جگہ پہ یہ استعمال ہونا ہے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 ہے. اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یکفا، کہ وہ روک دے بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی جنگیں جنہوں نے کفر کیا. یہاں بھی کفا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہاں مضارع میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا جنگیں روک دی گئی تھی؟ ختم ہو گئی جنگیں. اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی، خدا تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے ان کے. اس سے مراد یہ لینی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے کہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی کفار نے. آپ نے مطالبہ کیا تھا کفا کے لفظ کا، اور آپ نے اپنی طرف سے یہ قانون گھڑا تھا کہ جہاں پہ کفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ چیز نہیں ہوتی. جیسے صلح حدیبیہ پر یہ لفظ استعمال ہوا، یہ عاصموں کا بھی لفظ استعمال ہوا، کفا کا لفظ بھی استعمال ہوا. آپ نے کہا جی اس کے بعد دکھائیں. تو جناب ساحل صاحب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب نبی مبعوث ہوتا ہے نا، یہ کفا کا لفظ تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ خدا تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تجھے بچا کے رکھوں گا. اگر آپ کا یہ من گھڑت قانون کفا کے لفظ پہ مان بھی لیں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 ہے کہ خدا تعالیٰ کافرین کی جنگیں روک دے گا. تو اس آیت کے بعد کبھی جنگ نہیں ہوئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی، کبھی چھوٹی موٹی جڑت بھی نہیں ہوئی. اگر آپ کو اور آیات کار ہوں گی تو میں آپ کو اور آیتیں دے دوں گا. ابھی یہاں تک جانا یہ ختم کریں. ٹھیک ہو گیا جی. انہوں نے لیا جی 4 منٹ 33 سیکنڈ. چلے کیری آن سر. جی میاں صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ میں جب تک یہ میرے مد مقابل جو ہیں وہ اپنا دعویٰ اور عقیدہ اس حوالے سے نہیں پیش کریں گے اور اس کے اسبات قرآن مجید سے نہیں پیش کریں گے تو میں گفتگو جاری نہیں کروں گا اور اپنے اوپر ہونے والی جرح کا جواب بھی نہیں دوں گا. تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں. جب تک یہ نہیں کریں گے میں اپنے اوپر ہونے والی جرح کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. اس کے سارے جوابات مجھے پتہ ہیں اور میں دوں گا، لیکن جب ان کی طرف سے نہیں آئے گا نہیں ہوئے گا. جی ٹھیک ہے میاں صاحب، میرا ٹائم بھی دے دیں. چلیں جی. اچھا جی، میرا وقت سٹارٹ ہو گیا. جی واسف بھائی ہم آ جاتے ہیں. جی ہمارے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. کالو صاحب ایک منٹ کریے گا بات. کریے گا بات آپ نا 1 منٹ. اچھا میاں جی تہاڈے سامنے گل ہوئی ہے، 100 بندہ تھلے بیٹھ کے ویکھدے تہاڈے سامنے گل ہوئی ہے، انہوں نے آخیا جی مینوں کفا دا لفظ دکھاؤ. کفا دا بس صاحب کیا کر رہے ہیں جی کہ یا سما کا لفظ جو کفا کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تب ان کو میرا دعویٰ واضح تھا
तब इनको मेरा दावा जो है दावा ही पता था। अब जब इनके मुतालबे के मुताबिक दलील मिल गई है, अब कहना चाहिए मेरे पे दावा नहीं है, इन्होंने किया दावा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जनाब भागना तो सीधे सीधा भाग गए, दलील मिल गई है आपको, रद्द करें, दलील का रद्द है आपके पास, तो अब भागने की जरूरत नहीं है जनाब। ठीक है जी, कौन साहब करें बात। जी इनका जो दावा था, इन्होंने अपनी जो दलील दी है अब उसका रद्द हम पेश कर रहे हैं। ये कहते हैं जी अपना दावा, ये हम आपके दावे का रद्द पेश कर रहे हैं, तो यही हमारा दावा है। हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, वो आसमानों पर नहीं गए, कुरान करीम में कहीं नहीं लिखा हुआ, और कुरान करीम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। दिखाएं कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान करीम में? कुरान करीम में ये भी नहीं लिखा हुआ कि उनको यहूदी हाथ भी नहीं लगा सके थे, उनको मारपीट नहीं कर सके थे। दिखाएं कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान करीम में? अगर आप इसको ईमानियात का हिस्सा समझते हैं और आप समझते हैं कि यही वो तरीका है जिससे हज़रत ईसा बचे थे, तो दिखाएं कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान करीम में कि हज़रत ईसा गिरफ्तार नहीं हुए, हज़रत ईसा की मारपीट नहीं हुई? कहाँ पर लिखा है वो कुरान करीम में? फिर आपने कहा जी आसमानों पर उठा लिए गए हैं। अब रफ़ा का जो लफ्ज़ है, रफ़ा का लफ्ज़ है दर्जात की बुलंदी के लिए। अल्लाह ताला उस आयत में फरमा रहा है कि ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल कर सके और ना ही वो सलीब दे सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उनका अपनी तरफ रफ़ा किया, उनके दर्जात को बुलंद किया। अब रफ़ा का जो लफ्ज़ है वो हज़रत इदरीस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में। सूरह मरियम में अल्लाह ताला वहाँ पर फरमाता है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदे को अपने यहाँ आला मुकाम दिया। अब हज़रत इदरीस भी अभी तक ज़िंदा हैं। फिर रफ़ा का लफ्ज़ तूर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, कोहे तूर के लिए। क्या तो कोहे तूर भी आसमानों पर चला गया है? यहाँ आसमानों से होकर आया था वापस। फिर मैंने आपके सामने कंजुल ईमान की हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला अपने बंदों का 7वें आसमान पर रफ़ा करता है। क्या अल्लाह ताला बंदों को 7वें आसमान पर उठा कर ले जाता है? तो आपकी जो दलील थी वो नाकस थी और आपके दावे के मुताबिक नहीं थी, और कुरान करीम इसको जी कालू और साहब कुरान लाइन करीम रोके उसको जो है ना रद्द करता है आपकी तमाम बातों को। फिर कुरान करीम उसके बावजूद ये फरमाता है सूरत आल इमरान में कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रसूल, कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अल्लाह के एक रसूल हैं और आपसे पहले सारे रसूल गुजर गए। फिर सूरत मायदा में हज़रत ईसा की अपनी गवाही मौजूद है कि वो फरमाते हैं, हज़रत सूरत मायदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी गवाही मौजूद है कि जब तक मैं अपनी कौम में था तो मैं इन पर निगरान था, और अल्लाह जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो उसके बाद तू ही उन पर निगरान है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी आयात हैं जिनसे ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, आसमानों पर वो नहीं गए, और आपने जो दावा पेश किया था वो झूठा और मन गढ़ंत है। कुरान करीम से उसका कहीं भी सबूत नहीं मिलता, और यही हमारा दावा है। ठीक हो गया जी, होगी बात? जी मियाँ जी, हो गया। वैसे भाई ने अगर करनी है तो कर लें। नहीं अब वैसे 4 मिनट हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, उन्होंने पहले भी कर ली थी। जी मियाँ जी, साहब, ठीक है, इसलिए मैंने ठीक। पहले बयान किया था कि जब तक मेरा दावा झूठा इनके बकौल, मेरे दलाइल कुरान गलत बकौल इनके, तो इनसे जवाब दावा और इस बात के हवाले से अकीदा नहीं पेश हुआ, और ना ही उस अकीदे और दावे के ऊपर कोई कुरान मजीद की आयत पेश हुई है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम को यहूदियों ने गिरफ़्तार किया था और उनको सलीब पर चढ़ाया था। तो मैं कैसे मज़ीद गुफ्तगू करूँ? इनका मकसद ये है कि अगर सिर्फ मेरे असबात कुरान के ऊपर इन्होंने जरा करनी है तो फिर मुझे भी तो बताएं ना कि इनका जो दावा है, अकीदा है, इस हवाले से मैंने किसके ऊपर जरा करनी है? इनकी बातों के ऊपर? ये बातें करते जाएं तो मैं इनके जवाब देता जाऊं? ऐसा नहीं होता। जब तक ये जवाब दावा और उसके असबात कुरान मजीद से पेश नहीं करेंगे जैसे कि मैंने किए, और ये बाग बाग कर वफ़ात मसीह की आयात पढ़ना शुरू हो गए हैं, और वासिफ साहब जो है वो लफ्ज़ कफ देख के हर तरफ तीर चलाते जा रहे हैं, जी इससे मुराद ये है। मैंने इनको चैलेंज दिया है कि लफ्ज़ कफ कुरान मजीद के अंदर कहीं से भी निकाल दें, उसके बाद आप मुझे वहाँ पे दिखा दें। ये दिखाना आपने है कि जी इसके बाद जो है वो मद्दे मुकाबिल को दुश्मन से किसी किस्म का कोई जिस्मानी गुज़ंद या चोट आई हो,
نہیں پیش کر سکیں گے. بس جی چونکہ وہاں پہ بھی کف کا لفظ ہے, وہاں پہ بھی کف کا لفظ ہے, وہاں پہ بھی کف کا لفظ ہے. بھائی ثابت بھی کرنا ہے نا آپ نے, ثابت کیے بنا تو کچھ نہیں ہوگا نا. دلیل اس چیز کی کہتے ہیں ثابت بھی کی جائے. ایسے تو قرآن مجید کی آیات میں بھی پڑھتا رہوں گا تو کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. آپ نے کف کو عصمت سے جوڑ دیا, جب وہاں سے کچھ نہ بڑھا تو آپ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش کر دیا, جب وہاں پہ کچھ نہ بنا سورہ نساء کی آیت کے اوپر آگے. وہاں سے بھی کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جب یہ آیت ہوئی تھی کہ اے اللہ کے نبی جنگ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کافروں کی جنگیں روک دے گا, تو بتائیں اس کے آیت نازل ہونے کے بعد کون سی جنگ ہوئی تھی؟ یہ مجھے آپ نے ثابت کرنا ہے, میں نے تھوڑی ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آخری بات, پہلی والی بات کہ جب تک دعویٰ کے اثبات قرآن مجید سے آپ نہیں پیش کریں گے جی کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھایا تھا, ان کے جسم پر کیلیں ٹھوکی تھی, یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. تب تک بات گفتگو آگے نہیں جاری ہوگی. جی ظاہر بھائی اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. نہیں سہیل بھائی, میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک جواب دعویٰ, تب آپ نے اپنا جو دعویٰ دیا, آپ نے اپنا عقیدہ بتا دیا, جب تک مخالف حضرات اپنا جواب دعویٰ نہیں دیتے, اپنا عقیدہ پیش نہیں کرتے کہ ہمارا اس پہ عقیدہ کیا ہے, تب تک تو اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو نہیں سکتی. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر تو آپ نے جرح ہی کرنی ہے کہ ہم اپنا دعویٰ پیش کریں اور اس کے اوپر آپ جرح کریں, تو پھر اس اصول پہ پہلے طے کیا کریں نا کہ ہم نے کچھ نہیں پیش کرنا, آپ نے پیش کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر جرح کرنی ہے. تو آپ نے صحیح کہا, جب تک جواب دعویٰ نہیں آتا تب تک تو اس گفتگو کا فائدہ ہی نہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, تو میاں صاحب اس کو کسی اور طرف لے گئے تھے. اپنا پیش کریں, اپنا تو عقیدہ پیش کریں نا. جی جی میاں صاحب, اس کے بعد اگر نہ آیا تو پھر ہماری طرف سے ختم شدہ, میری طرف سے ختم ہے. ٹائم دے لیں ان کو. 1 منٹ سر, 1 منٹ. ٹائم تو آپ کا ویسے بھی 4 منٹ تھے, تو 3.5 منٹ ہو ہی گئے. اچھا, میرا خیال ہے کہ اب اس کو ہم میرے پاس 3 بج گئے ہیں رات کے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جواب دعویٰ نہیں آیا یا جواب دعویٰ نہیں آیا؟ اس بارے میں مجھے کرنے دے بات, مہربانی. اس بارے میں مجھے کرنے دے. چلو 2 منٹ ہیں, اس کے بعد میں آپ بات کروں گا, اور ماجہ بھائی بھی آ گئے, تو اس کے بعد یہ ڈبیٹ ختم ہے. جی ٹھیک. میں جی اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میرا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ تک نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا جی کہ اس میں قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ملتا. یہ ہمارا جواب تھا ان کے دعوے پر, کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہاں آ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. ہم نے جواب میں کہا کہ یہ قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کہیں نہیں ملتا. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہاں پہ کفا کا لفظ ہے, کفا کا لفظ جہاں آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ان پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں وہاں لگا سکتا, کوئی انہیں مجھے دکھا دیا نکال کے کہاں سے. میں نے آیت پیش کی کہ یہ عاصم, انہوں نے کہا جی کہ یہ عصمت کو جو ہے وہ کفا سے جوڑ رہے ہیں. اس کے بعد انہیں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 24 پیش کی گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی, مجھے دکھا دیں وہاں پہ کب رسول کریم پر ہاتھ ڈالا گیا, کسی نے ہاتھ ڈالا. ٹھیک ہے, پھر میں نے آیت پیش کی جی کہ خدا تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ تم سے کافروں کی جنگیں روک دے گا. وہاں بھی کفا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کفا باص الذین کفروا. پھر یہ جناب کو جب کوئی راہ فرار نہیں ملی تو مجھے کہتے ہیں جی کہ مجھے وہاں سے بتائیں کہ اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی ہے. اور جناب نبی کے وسلم کے وفات کے بعد بھی جنگیں نہیں ہوتی رہیں, اس کے بعد کفار ختم ہو گئے تھے, جنگیں نہیں ہوئی ان کے بعد کوئی بھی. یہ کیسی بیوقوفانہ یہ آپ آگے سے بات کر رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے جواب نہیں میرا, میں جاننے لگا. جائیں, یہاں کسی نے پکڑ کے بٹھایا آپ کو؟ نہیں یہ بات دعویٰ نہیں پیش کر سکے. اب کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے اپنا دلیل نہیں مل رہی دعوے پہ. انہوں نے کہا جی مجھے کفا کا لفظ دکھایا نہیں نکال کے یہاں سے. 1 منٹ دیکھیں, وہ میرے گیسٹ ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جائیں یا ایسے یا ویسے, وہ میرا اختیار ہے, آپ اپنی بات رکھیں بس. اب میری یہاں پہ ان سے یہ التجا ہے کہ جب خدا تعالیٰ وہاں فرما رہا ہے کہ میں تم سے کفار کے ہاتھ روکے رکھوں گا, ٹھیک ہے, میں تم کفار کی جنگیں ختم کر دوں گا, اس کے بعد کیا کافروں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی؟ آپ آئے آپ یہاں پہ تاریخ بات کرنے تھے, آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ
कोई जंग नहीं हुई उसके बाद कुफार के साथ। चलो ठीक है, 2.5 मिनट हो गया, मैंने 2 मिनट कहे थे, तो अब गुफ्तगू हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, बाकी मैं अपना जो न्यूट्रली एनालिसिस है जो मैं समझता हूँ मैं दे देता हूँ। आप लोगों को लगा है शायद दोनों पार्टियों पे आपने कुछ नहीं पेश किया, लेकिन मेरे जैसे बंदे ने तो दोनों तरफ की बातें सुन के बहुत कुछ हासिल किया है। मेरे हिसाब में दावा भी आ गया था और मेरे हिसाब में जवाब दावा भी आ गया था, और मेरे हिसाब में दावा भी कुरान मजीद की आयत के साथ हुआ है और जवाब दावा भी कुरान की आयत के साथ ही हुआ है। तो इसलिए ये बात करनी कि ना दावा हुआ है ना जवाब दावा हुआ है, ये कोई माफूकुल अकल बात कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये ठीक है कि दोनों पार्टी ने अपने अपने दलाइल दिए हैं। एग्री होना, ना एग्री होना या डिस एग्री करना ये उनका राइट है। और नीचे जो 100-200 बंदा सुन रहा है, अगर वो मेरी तरह की सोच का है तो मेरा ख्याल है आई होप कि उनको भी समझ आ गई होगी। और ये कोई ऐसी फजूल लाइव नहीं हुई या गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने तो इससे बहुत कुछ लर्न किया दोनों तरफ से। तो मेरे हिसाब में तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और मेरे लिए काफ़ी इल्मी गुफ्तगू हुई है। हाँ, अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, अगर किसी का जहन या माइंड उस स्टैंडर्ड तक नहीं अप्रोच करता तो वो उसकी अपनी समझ की एक तरफा उसका परसेप्शन है। मेरे लिहाज से बहुत इल्मी बातें हुई हैं और बहुत कुछ गहरी बातें हुई हैं जिनको आम बंदा शायद ना समझ सके, लेकिन मैं अपनी इंडिविजुअल राय में मैं बहुत कुछ समझा। तो इसलिए ये कहना कि ना दावा है ना जवाब दावा है, तो इस मुझे तो पार्टियां भी हैरत हो रही है कि दोनों ने दावा भी पेश कर दिया और जवाब दावा भी, और फिर कह रहे हैं जी ना दावा है ना जवाब दावा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये फिर आपका इल्मी में आ गया, नहीं में आ रहा, मेरे हिसाब में सब कुछ हो गया। एक मिनट अल्लाह भाई, आप सर मैंने अब आपकी टाइम ख़त्म हो गया सारी पार्टी का, अब हमारा शुरू है, हमने 3 घंटे आपको सुना है, आप अपनी प्राइवेट में बात कीजिएगा। तो बाकी ये है कि जी इब्ने माजा भाई आ गए हैं, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम राजा जवेद साहब, वेलकम सर। तो ये हमारे दो, अच्छा तो बाकी अब ये नवीद भाई बैठे हैं काफ़ी देर से। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं सब कुछ ले लेता हूँ यार, मुझे 8 बंदे नजर आ रहे हैं, सॉरी यार। तो नवीद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मतलब 3 घंटे में बर्दाश्त किया इस लाइव को। तो मैं बारी बारी आपसे ले लेता हूँ एनालिसिस। तो पहले चूँकि पुराने मियां जी मुझे जाना है, तो पहले कॉलों से जवाब लें मेरी इस दलील का। मियां साहब उस बंदे ने 10 बार बोला कि इन्होंने कोई दलील पेश नहीं की, यहाँ जवाब दे के जाए। अब पता चलेगा कि कौन से बाजू आजमाया है, कौन से बाजू नहीं आजमाया। एक मिनट अल्लाह भाई, उसने क्या जवाब देना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने बता नहीं दिया। और मियां जी एक बंदे ने तुसी क्यों काट रहे हो थलो मेरे यार? वो बंदा निकलता तो निकल जाए अपने एक तरफा, तो क्यों निकले? यार पता नहीं कौन लोग हो तुसी, तानू समझ नहीं आती गल दी। अगर कोई एक तरफा तौर पर तेरा जवाब देते हो बगैर भी निकल जाए, जवाब दे के भी निकल जाए, तू की कर सकना है? यार अजीब बंदे ने जी। अपना नवीद भाई क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वैसे मियां साहब आपने मुझे वेलकम नहीं किया था, चलें ठीक है, बाकी दोस्तों को तो करते हैं। सर आज की गुफ्तगू के बाद आप यकीन करें या ना करें, जाहिद भाई मुझे बड़ा पुराना जानते हैं, मैं तो आज के बाद साहिल भाई का फ़ैन हो गया हूँ। इन्होंने कमाल कर दिया है। आमिर नज़ीर साहब के मनादरे एक तरफ और इनका मनादरा एक तरफ, फिर इनका अंदाज़ एक तरफ, और मुफ्ती मुबशर साहब और आमिर नज़ीर साहब के मनादरों की वीडियोज़ हैं। मैं तो उसके बाद उनकी नहीं देखूँगा, यहाँ भी गुफ्तगू साहिल भाई की होगी, वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा। इससे बढ़ के मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। शुक्रिया। और अपने दोस्तों के बारे में नहीं, वो जब साहिल भाई का फ़ैन हो तो अपने दोस्तों के बारे में तो कुछ नहीं ना कहूँगा फिर। ठीक है ये अपना इब्ने माजा भाई, आपने चूँकि ड्यूटी पे भी जाना मेरा ख्याल है, तो आप जो भी कहना चाहते हैं, अगर आपने देखी लाइव तो कह दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने लाइव बिल्कुल नहीं देखी, मैं तो अभी जॉब पर आया हूँ, तो मैंने देखा कि आपकी गुफ्तगू चल रही है। मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि गुफ्तगू क्या हुई है और किसने क्या दलाइल दिए हैं। बहरहाल साहिल कालू साहब से 2 दफ़ा हमारा टाइम हुआ था, लेकिन मोहतरम आए नहीं,
पता नहीं कोई शायद इनको ज़ाती मजबूरी को बन गई है, तो इनके साथ टाइम रख लें मेरा। तो मेरी भी ख्वाहिश है जनाब इनसे बात करने की, बाकी तो सारे लोगों से तकरीबन बात मेरी होती है। चले जी साहिब साहब आपके सामने बैठे हैं। ख्वाहिश मैं नहीं कह सकता, वो मेरी ज़ुबान से स्लिप हो गया है। बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला इनसे बात करने की, तो इनको टाइम दे दें। अगर ये उस टाइम पे आते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं पहले भी 2 दफ़ा आपकी लाइव पे इनका इंतज़ार करता रहा हूँ और ये नहीं आए। तो ये अब सामने बैठे हैं, इनसे पूछ लें अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हैं इसी मौजू पर तो मोस्ट वेलकम। टाइम फिक्स कर लें इनके साथ, सारे दोस्त जो सुन लें ये भी सुन लें। तो बाकी जो दलाइल देने इन्होंने जो दावा जवाब दावा पेश करना है वो वहाँ पे पेश कर लीजिएगा। जी साहिब साहब की फरमाते तुझे अच्छी गल्ला करो। मैं सर एक पॉइंट कहना चाहना हूँ जी। साहिल, मैं कह रहा था साहिल भाई, अगर अपनी काबिलियत और अपना कुछ जो इनका मुतालिया है और जो इन्होंने क्या कहते हैं कुरान और हदीस की जो तफसीर पढ़ी है, अगर वो भी साथ कुछ बता दें तो मेरा ख्याल है मैं और ज़्यादा मुतासर हो जाऊँगा। अब वो तो अगले ही किसी गुफ्तगू में होगा, इसमें तो नहीं, आज तो नहीं हो सकता। जी मियां साहब, मुझे इसमें कोई बात ऐसी नहीं कि मुझे इब्ने माजा साहब से गुफ्तगू जो है ना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन माजा साहब आपको याद होगा कि मियां साहब ने आपकी तरफ मेरी एक तहरीर भेजी थी, तो आज भी उसी बात के ऊपर गुफ्तगू हुई है। तो अगर आप भी उसी बात के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाज़ का ऐसा हो जाता है कि टाइम फिक्स किया होता है तो उस वक्त बंदा पहुँच नहीं पाता। ठीक है, तो बात यह है कि किसी भी वक्त जब आप ऑनलाइन हो और आप लाइव आए हो तो आप मियां साहब को कह के मुझे शेयर करवा दें कि आप मौजूद हैं, मैं आ जाऊंगा। लेकिन फिक्स टाइम के ऊपर ये होता है कि बाज़ वक़्त कभी इधर निकलना पड़ जाता है, उधर जाना पड़ जाता है, तो फिर बंदा ना पहुंच सके तो फिर जिस तरह ये वासे साहब ने बयानात दिए थे दूसरी लाइवों पे जाके, तो इस तरह के मामला तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मुश्किल नहीं है, अभी भी मेरी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर गुफ्तगू की जाएगी तो इसी से शुरू होगी। सर भाई बात पता क्या है, मुझे इल्म नहीं है कि वाफे भाई ने क्या बयानात दिए हैं। जी जी, मेरा जो गुफ्तगू का तरीकाकार है वो डिफरेंट है। ठीक है, असल में बात ये है कि आपका जो दावा है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का है, ठीक है ना, और आसमानों का है, जो मैंने सुना जितनी जहाँ पे भी। वहाँ मसला ये नहीं है कि ईसा इब्ने मरियम को उन्होंने हाथ लगाया या नहीं लगाया, सलीब दिए गए नहीं दिए गए, ठीक है ना। ये सारी कहानियां जो है ना ये अंजील बरनबास से आई हैं, अंजील से आई हैं। कुरान जो है इनकी नफी करता है, सिंपल बात है। ठीक है, असल दावा आपका ये है कि आपने जिंदा साबित करके आसमान पर बिठाना है, तो ये आप उसमें वो आयत पेश करें, अपने दलाइल पेश करें, वो मसला कोई नहीं है। उनका भी जो है वो रद्द कुरान करीम में मौजूद है, बहुत सारी आयात हैं, एक नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि इन्होंने आपके साथ क्या बातें की हैं। तो असल में जो अब मौजू है ना वो ये है कि आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और जिंदा आसमान पर साबित करना है। दावा आपका ये अकीदा है ही नहीं है कि उन्होंने हाथ लगाया या नहीं लगाया। ये कोई एक आयत की तफसीर है, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर और की है, इब्ने कसीर ने और की है, इब्ने जरीर ने और की है। वहाँ पे मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के हवाले मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने नजरियात के मुताबिक इनकी तफसीर की है, और एक नहीं कम से कम 15 20 मुफस्सिरीन की तफसीरें वहाँ पे मौजूद हैं इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए वो किसी एक तफसीर पर आप मुत्तफिक अलह हो ही नहीं सकते, सिंपल बात है। तो इसलिए हमें कुरान की तरफ रुजू करना पड़ता है। जी माजा साहब, बात अगर हम है जी, मैंने आपकी बात सुन ली। बात यह है कि जब मैं कोई चीज़ बयान करूंगा तो वो मैं ही बयान कर सकता हूं, आप उसको नहीं कहेंगे कि ये आपका है। मैं जो बयान किया था वो यही था कि मेरा ये अकीदा भी है, मानना भी है, नज़रिया भी है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम को यहूदी गिरफ्तार करके सलीब पर नहीं चढ़ा सके थे और अल्लाह ताला ने उनका अपनी तरफ रफ़ा कर लिया था। ये है। अब आप मुझे कहें कि साहिल साहब आप इस बात के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कि यहूदी जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर सके या ना कर सके।
آپ صرف اس بات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رفع ہوا تھا وہ زندہ ہوا تھا یا روحانی کا ہوا تھا، تو پھر میں آپ سے کہنے کا حق بجانب رکھتا ہوں کہ نہیں ماجد صاحب، میری جو بات ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور رفع کے اوپر جاتی ہے، پھر وہاں سے نزول کی طرف جاتی ہے. یہ میرا مقصد ہے. اگر تو یہاں سے گفتگو کا شروعات ہم کریں گے تو سو بسم اللہ، اگر تو صرف حیات اور وفات کی ہی بات کرنی ہے تو پھر میں پہلے بھی میاں صاحب کو بتا چکا ہوں کہ اگر میں کہیں بھی گفتگو کرتا ہوں تو میرا گفتگو کا طرز معیار یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے گفتگو کرتا ہوں، نہیں تو میں نہیں کرتا. کیونکہ میرے نزدیک اگر واقعہ صلیب کا ہی معاملہ رفع ہو جائے تو پھر معاملات خود بخود سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر معاملات صلیب پہ ہی لٹک جائے تو معاملات آگے نہیں چلتے. یہ میرا ماننا ہے. جی جی کیونکہ اب جی، یہ وہ میں آپ کا مانتا ماننا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیے میری اب چونکہ یہ میں مانتا ہوں تو آپ مجھ سے بوجہ بضد ہو کے کہ نہیں ساحل کالو صاحب آپ نے اس بات کو نہیں لینا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں جس چیز کو مانتا ہوں میں اس کے اوپر لے کے گفتگو کروں گا، آپ جس چیز کو مانتے ہیں آپ اس کو لے کے گفتگو کریے. یہ بات ہے بس. وہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جس طرز پہ آپ بات کرنا چاہیں گے وہ کر لیں، ٹھیک ہے. آپ مجبور ہو جائیں گے بائبل کے حوالے دینے پہ، پتہ ہے آپ کو جب آپ یہ آیت پیش کریں گے نا محترم تو آپ مجبور ہو جائیں گے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر ان کو صلیب دیے گئے یا نہیں دیے گئے، یا وہ یہود ہو یا یہود جو تھے ان کا تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، ٹھیک ہے. اگر پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، اس کے باوجود عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں. اصل میں تو عیسیٰ ابن مریم کی حیات کا معاملہ ہے نا. یہود ان تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اصل مقصد تو آپ نے بھی یہی ثابت کرنا ہے اس دلائل دینے کے بعد کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے، قرآن کریم میں باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے. اب نہ تو عیسیٰ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلیب دیے گئے نہ قتل کیے گئے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ قرآن کریم کی دوسری آیت واضح ہے، قد خلت من قبلہ رسول والی افائم ماتا او قتیلا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، ٹھیک ہے نا، وفات بھی پائی انہوں نے تبھی موت بھی پائی. تو اس میں کوئی ایسا دو رائے نہیں ہے. تو نہ تو دوسرے انبیاء کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ قتل کیے گئے یا صلیب دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو قتل نہ کیا جاتا ہو یا صلیب نہ دیا جاتا ہو اس کا صرف آسمان پر جانا ہی ثابت ہوتا ہے یا زندگی ثابت ہوتی ہے. بات تو آپ نے اگلی دلیل پر آ کے کرنی ہے، پتہ ہے آپ کو، بل رفعہ اللہ علیہ کہ آپ نے تفسیر بیان کرنی ہے. آپ کا موضوع گفتگو وہی ہے، آپ اس کو کھینچ کے پیچھے سے لے آئیں یا ادھر سے سٹارٹ کر دیں. میں آپ کو جب رفع کے دوسرے معنی بیان کروں گا آپ نے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے. میں آپ کو جب قرآن سے یہ دکھاؤں گا نا کہ جب اللہ کسی کا رفع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ خود کہتا ہے، ابھی میں دلائل دوں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، میری جب آپ سے بات ہوگی میں بتاؤں گا آپ کو. وہ قرآن کی بڑی واضح آیات موجود ہیں کہ جب اللہ کسی کا رفع کرتا ہے تو وہ درجات کے لحاظ سے کرتا ہے. جی وہ آپ بھی اپنے حق میں دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں ایسے ہی بالکل. ہاں جی، وہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بات بحث ہماری اور آپ کی صرف اس موضوع پر ہے کہ رفع کیسے ہوا. آپ ان کو وفات دے دیں، شریف دیں یا نہ دیں، یہ جب آیت کی آپ تفسیر بیان کریں گے نا محترم تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ بائبل کی طرف، انجیل برنباس کی طرف رجوع کریں گے یا نہیں کریں گے. میں آپ سے کرواؤں گا رجوع سہیل صاحب. جی یہ بالکل یہ بات یاد بات رکھیے. ہوگی تو پھر وہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کس کو کیا ثابت کرتا ہے. یہ تو بالکل بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اگر تو یہ تسلیم شدہ بات ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی گرفتار کر کے صلیب پر نہیں چڑھا سکے تو پھر بات بالکل آ جاتی ہے رفع کے اوپر. لیکن جب یہی تنازع بن جائے کہ ہاں آپ کہیں کہ جی چڑھائے گئے، میں کہوں جی نہیں چڑھائے گئے، تو معاملہ تو یہیں پہ تنازع کا بن گیا نا. چلیں یہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹائم فکس کر لیں کیونکہ میں بھی جاب پر آ گیا ہوں. صبح میرے 9:30 کا ٹائم ہے. تو چلے اب آپ کو جو ہے تعارف ہو گیا. تو آپ کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے صاحب؟ چھٹی کس دن ہوتی ہے آپ کو؟ مجھے چھٹی سارا دن چھٹی ہوتی ہے، ہر روز چھٹی ہوتی ہے. اور مسئلہ ماجہ پائے گا نا، یہ ذرا ہفتے کو ہوتے ہیں فری. جی مجھے آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہفتے والے دن جو ہے نا وہ فری ہوتے ہیں.
لیکن میں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ٹائم فکس کرنے کے اوپر نا پھر بعض اوقات انسان سے نہیں بھی پہنچا جاتا، تو کوشش ہوگی کہ ہفتے والے دن پہنچو، لیکن اگر اس سے پہلے بھی اگر کہیں موجود ہوں تو آپ مجھے شیئر کر دیجیے گا کہ ابن ماجہ صاحب موجود ہے، میں آ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ چلیں جی، اچھا جی، جزاک اللہ۔ بنا راجہ صاحب، سیٹرڈے نائٹ کو ساحل بھائی آپ ضرور آئیے گا۔ چل اس یہ سے سب پہلے میرا بھی کال ایک آ گئی ہے، میری کال ایک آ رہی ہے، پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ بات ٹھیک کروں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، اوکے جی میاں صاحب جی۔ جانا چاہتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے جو شروع کے اندر ہماری دو باتیں ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ جو آپ نے تحریر پیش کرنی ہے وہ 2 دن پہلے پیش کر دیجیے تاکہ ہم جو ہے نا وہ یار ہن تہاڈے نہیں، میں وہ تحریر والے معاملے پینے نہیں، تہاڈی آپس میں گل ہو گئی ہے، تسی ایتھے نہیں، وہ لائیو ماجد صاحب سے آپ کر لیجیے گا، لیکن میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر بعد میں جب کبھی دوبارہ ہم ملاقات ہوگی تو پھر آپ مجھے اس کا بتا دیجیے۔ یار اب کوئی شک رہ گیا؟ آپ نے آپس میں میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے، اگر وہ سمجھ گیا آپ کا سارا میٹر۔ وہ جو ہے نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات کو۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ سلیب حیات عیسیٰ ابن مریم، وفات عیسیٰ ابن مریم کہ اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کوئی تحریر جو آپ کو لگے کہ وہ ہمیں آپ دے دیجیے گا، ہم اس کو دیکھ لیں گے تو بعد میں آپ کو اس کو بتا دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو جی وہ ابھی آپ یہ لے لیں تحریر، اور جو ہے نا وہ حلقہ باب کو یا جو آپ کی ہیں مطلب جو اس کا آپ بتا مجھے ایسا کریں نا، ان باکس کر دیں گے، میں پڑھ لوں گا، میں ماجہ بھائی کو بھی بھیج دوں گا، تو اس پہ جو بھی ہوگا نا جی ابھی آپ یہاں پہ لگا لیں، سامنے لگا لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بات کیا چل رہی تھی۔ نہیں، وہ تو اب نیکسٹ پروگرام کے لیے ہوگی نا، نہیں میں کہہ کے کر لیں گے یار۔ ڈسکس نہیں ہوگی، ڈسکس نہیں کرنی، بالکل ڈسکس نہیں کرنی، بس کیا بھائی جان میں اس کی پوسٹ لگا دوں گا نا بنا کے، جیسے یہ لکھا ہو۔ میاں صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عبارت پیش کر کے میں چلا جاؤں گا، اس کے اوپر ڈسکس نہیں ہوگی، آپ پھر مجھے جب آؤں گا پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا تو کہاں پیش کرنے ہیں اب آپ نے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ یہ جو روحانی خزانے کی جلد 3 ہے نا، اس کے صفحات ہوں گے 343 اور 344، اس کے اوپر آپ چیک کر لیں۔ آپ کے پاس یہ ماجہ بھائی کے لیے تو نہیں، یہ تو وہ اپنے طال منان صاحب کے لیے۔ جی میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں، ماجہ بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ماجہ بھائی کے ساتھ زیادہ گفتگو ہوگی نا، یہ میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک منٹ میں پھر پینسل کاپی۔ میاں جی ان کا ابھی تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوا، تو کلیئر ہوا نہیں تو آپ نے بات کیوں بند کروائی ہے پھر ہماری؟ جی اللہ بھائی، وہ آپ کی بات ہے، وہ ماجہ صاحب کے ساتھ ایکسٹرا پروگرام جو ہے نا وہ پہلے بھی تھا، تو وہ دوبارہ میاں جی بات یہ ہے کہ جب ماجہ بھائی نے ان سے بات کرنی ہے حیات مسیح پہ، یہ یہاں پہ ہمارے سامنے آ کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں جی کہ واقعہ صحیح پہ بات کریں ہمارے ساتھ، جب اس پہ ان کا معاملہ کلیئر نہیں ہوا ابھی تک یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پہلے تھے، تو بات یوں ختم ہوئی ہے یہاں پہ، پھر مجھے جواب دیں میری پھر آیت کا۔ چلو پھر وہ کل پہ رکھ لیں، دوسری قسط کل پہ رکھ لیتے ہیں، ماجہ بھائی کا کون سا کل ہو رہا ہے؟ جی اپنا میں ان سے لکھ لوں ذرا۔ جی سر روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحات اس کے 343 اور 344۔ ایک منٹ جلد 3 اور صفحات 343 344 دونوں پیجز کے اوپر ہے۔ اچھا 343 اور 344 یعنی 33 اور 34، 43 اور 44۔ اچھا 43 44۔ اور یہ کتاب کا کیا نام ہے؟ ازالہ اوہام ہے، اس کا حصہ 2 میں وہ۔ اچھا ازالہ، جی او ہاں، اس کی تحریر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، 43 سارے پڑھ لیں گے۔ نہیں وہ اس کے اوپر آپ کو میرے پتہ کیا چلے گا کہ میں نے کیا چاہیے مجھے؟ نہیں وہ ہماری ذمہ، ہم سارا پڑھیں گے اس کو، نہیں وہ تو آپ پڑھیں گے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا ساحل صاحب کو کیا طلب ہے؟ اچھا کیا طلب ہے بتا دیں۔ جی یہاں پہ نا یہ تحریر شروع ہوتی ہے کہ یہ بات یاد رہے کہ شیعہ لوگ امام محمد مہدی کی نسبت بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں ایک ہی غار میں چھپ گئے اور مفقود ہیں اور قرب قیامت ظاہر ہوں گے، اور سنت جماعت کے لوگ ان کے اس خیال کو باطل تصور کرتے ہیں، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو سنت جماعت دیکھیں بات یہ ہے، شیعہ کے متعلق وہ امام کے بارے میں غار میں طلب نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے۔ اگر نا سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی عمل نہیں ہے،
یہاں پہ نا جو مجھے طلب ہے نا وہ چیز یہ ایک تو یہ ہے، شیعہ کے حوالے سے تو مجھے نہیں اس کے اوپر طلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو سنت جماعت ہے، یہ سنت جماعت سے مرزا صاحب کیا مراد لیتے تھے؟ اگر تو میری یہی مراد ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت تھی تو اس کے حوالے سے وہ جو احادیثیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک تو اس حدیث کے حوالے سے طلب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سنت مذہب کا، یہ جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک امام پیدا ہوگا، یہ طلب ہے۔ چلیں وہ انشاءاللہ جو اس کے ایکسپرٹ ہے نا، جس دن آپ بات کریں گے نا وہ آپ کو قائل کریں گے اس چیز پہ کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے یا کیا عبارت ہے، جی ٹھیک اس ہے کا مرہون منت کیا تھا۔ جی میاں صاحب ٹھیک ہے میاں صاحب، ٹھیک ہو گیا اجازت ہے ابھی؟ تو باقی جی پوچھیں سے کب آئیں گے یہ؟ اچھا جی اگلا یہ کب آئیں گے جی ساحل صاحب، ان سے ان کا جواب کن دیں سے گفتگو کرنے؟ اللہ یہ اپنے یہ پھڑوں کا جواب دینا ہے۔ میاں صاحب کن سے گفتگو، ماجد صاحب سے یا واسطے صاحب سے؟ نہیں واسطے صاحب سے، کس بات کے بارے میں؟ یہ جو انہوں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں ان کا جواب دینے کے بارے میں۔ ان آیتوں سے میں نے بتا دیا تھا نا کہ پھر بحث شروع ہو جائے گی کہ وہاں جہاں پہ بھی کف کا لفظ آیا ہے وہاں پہ جو یہ سورہ نساء کی آیت پڑھنا چاہ رہے تھے نا اس کے اندر بھی ہے کہ اے نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کے بارے میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے بارے میں کوئی جنگ دکھا دیں گے تو پھر میں اس کے اوپر غور کروں گا، اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ اچھا مطلب کہ اس کے بعد خدا کا وعدہ ختم ہو گیا تھا نبی علیہ السلام سے؟ اس کے بعد جنگ آپ نے دکھانی ہے نا، آپ نے دکھانی ہے وہ اس آیت کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی کفار کے ساتھ؟ یار جن کے آپس میں بارے لڑتے رہے ہیں سارے؟ بحث شروع ہو جائے گی پھر سے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت تھی یا ان کے وفات کے بعد؟ انہوں نے کہا جی کہ صلح حدیبیہ پہ جو کف کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد کوئی چوٹ نہیں پہنچی نبی علیہ السلام کو۔ اچھا پہنچی تھی؟ ٹھیک ہے، پہنچی گال تھی؟ سنو ایک منٹ گال سنو گال سنو میوٹ کر کے گال سنو ایک منٹ گال صلح سنو۔ حدیبیہ میں چوٹ پہنچی تھی؟ اور یار گال سن، اس کے بعد وعدہ نہیں تھا نبی خدا تعالیٰ کے صلح نبی علیہ حدیبیہ السلام کے کے ساتھ؟ موقع پر چوٹ پہنچی تھی؟ ہوں میری گال سنے گا چپ کر کے؟ مجھے صرف اتنا بتا دو چوٹ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی؟ میری گال سننے گا میرا ویر چپ کر کے؟ میں سن رہا ہوں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں نا کہ چوٹ پہنچی تھی یا نہیں مائک پہنچی؟ میوٹ کرو میں دسنا۔ مائک میوٹ ہے، مجھے اتنا بات بتا دو بس۔ اچھا بھائی ہوں نا دیوبندی ساحل صاحب دے مطابق کف کا لفظ استعمال ہوا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، نہ اس سے پہلے خدا کا اپنے نبی سے یہ وعدہ تھا نہ اس کے بعد خدا کا اپنے نبی سے یہ وعدہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے صرف اور صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ان سے بچائے رکھوں گا، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس سے پہلے جی خدا تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے نبی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے کفار سے بچائے رکھوں گا، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ سے میرا جو سوال ہے یہ ہے، صلح حدیبیہ میں چوٹ پہنچی تھی؟ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 85 ہے، آپ کے پاس 84 ہوگی، سوال نہیں، اس میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے چوٹ پہنچی تھی؟ اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا۔ چوٹ پہنچی تھی صلح حدیبیہ میں؟ بات سنیں نا، بات سنیں، آپ کا میں یہ معیار تو توڑنے لگا ہوں، بات آپ کا یہ معیار توڑنے لگا ہوں میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے چوٹ پہنچی تھی؟ بتائیں، جواب دیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی میاں صاحب؟ ٹھیک ہے میں جانے لگا ہوں، انہوں نے بس کج بیسی کر سورۃ النساء آیت نمبر 84 کے اندر خدا تعالیٰ کف کا لفظ استعمال فرما رہا ہے کہ وہ جنگیں ختم کرے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ نسو بھائیو نہیں اللہ نے بھائی میاں جی ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ। اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ। یہ اللہ والا بھائی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ساحل بھائی کو نہ آپ پھنسائیں پلیز۔ جو بندہ عامر نذیر صاحب کو کراس کر جائے مناظرے میں اور جو مفتی مبشر صاحب کی جو سیٹ ہے اس کو سنبھالنے کا سوچ رہا ہو تو آپ اس کو پھنسائیں ابھی نہ پلیز۔ زاہد صاحب آپ کو تمیز یاد آ رہی ہے یہاں آ کے؟ اپنی لائف پہ جا کے تمیز کی بات کرنا، آپ کو کاٹنے بنا دیں گے وہ پکڑ کے۔ یہاں آپ کو تمیز یاد آتی ہے آ کے، جا کے اپنی لائف میں سیدھی کرائیں نا، پہلے گھر صاف کریں اپنا، پھر یہاں آ کے تبلیغ کریے گا تمیز کی۔
मेरा मुंह ना खुलवाओ यहाँ पे। जाहिद साहब जिस तरह वो घर आपका गंद से बड़ा पड़ा, यहाँ आके तमीज़ याद आ जाती है आपको। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਨੇ ਆ ਨਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਡਾਂਗ ਉੱਥੇ ਫੇਰੋ। ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ। जी ਮੀਆਂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬ, ਕਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। महाम तुम भेड़ी हो रहा तो माम एक बात बताओ, तुम्हारा एक लेंस ऊपर हो रहा है एक लेंस नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा? तुम्हारी एक आंख छोटे लग रही है, एक आंख बड़ी लग रही है, क्यों? कोई नहीं ओवर सच्ची कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेंस उतार दे, अच्छी नहीं लगी। लेंस उतार दे, अच्छी नहीं लगी। नहीं निकाली मैं, बल्कि माइश तुमसे पूछा नहीं मारी। वेलकम टॉप जी। टैप करूँ यार, ये जब भी तो मैंने लाइव ना छोड़ दिया था। क्यों आना छोड़ दिया आपने लाइव यहाँ पे? वाकर मेरे पास भी राशन जैसे बंदा है, जैसे तेरी बात तू मानता है ना, मेरी कोई बात मानने वाला नहीं। क्या एस्केप एंड फ्लावर मार दो। क्या बोला है तुमने? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा दुआ कर, मेरे पास भी ना मतलब क्या नहीं नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ दुआ कर, मेरे पास भी कोई राशन जैसा बंदा आ जाए जो मेरी हर बात माने। तेरी हर बात मानता है ना, तुझसे डरता है, पता तुझे? तुम्हें किसने बताया ऐसा? बस मुझे पता है। मोहम्मद एंड फ्लावर मार दो। किसने बोला है? किसने बोला वो डरता है? रासिम ने। वो आके कहते हैं मैं माहम से बिना मतलब पूछे बगैर में कोई काम नहीं करता। बेस्टी वेलकम। थैंक यू मलिक। बकवास ना करो इधर बैठ के। सच्ची झूठ नहीं बोल रही मैं, पूछ लो। थैंक यू। रासिम उधर है मेरी ब्रोड पे आके मेरी। थैंक यू नासिर। नासिर आ गया, देखो रासिम जैसा बंदा मेरे पास। रासिम कह ही नहीं सकता, रासिम बोल सकता है। सीट वेलकम। देखो नासिर फ्लावर मारते हो, फ्लावर देखती मानते हैं नहीं। तू ही है आशिकी, तू ही आवाज़। ये कहने के लिए भी उससे इजाजत देखो नासिर ने फूलों की बरसात कर दी मेरे ऊपर। आए ना रासिम जैसा बंदा। पहले नासिर। तुम बार बार रासिम का नाम ना लो, मैं अब दूसरी बार तुम्हें मना किया, समझ आई? नासिर बोल रही हूँ मैं। नासिर बोला है तुमने, बार बार रासिम से कंपेयर ना करो। मेरी मर्जी में कुछ भी करो, तुम कौन होते हो? तुम नहीं तो तुम उसे ना कंपेयर करो ना। शहजाद वेलकम। वेलकम। नहीं नहीं यार, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ क्या हो गया है? थैंक यू रासिम। क्या कायनात वेलकम। अनाया मेरे को एक बात बताओ, रासिम तुम्हारी ब्रॉड पे आता है? अभी आया था तुम्हारा बोलने के लिए, महाम बुला। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि रासिम ने बोला है ऐसे ऐसे? झूठे इल्जाम लगा रही हो तुम उस पे। अरे नहीं, जब तुम लाइव नहीं आई थी ना तो एक दफा मेरी ब्रॉड पे आए थे।
कब बोला था ऐसा? कोबरा वो ओके बाय, जा रही हूँ कि लगाना है? जा रहा हूँ, बाय। बाय, दफा हो जाओ। अफरीदी वापस तेरे दिल से थैंक यू अली। Thank you so much, Ali. Thank you, Ali. Ali, thank you. Hi, Mukrani. लाइव कब आती हूँ मैं? इस टाइम ही आती हूँ। ऑफ कर दी, क्यों ऑफ की तूने? थैंक यू नासिर। क्यों ऑफ किए? अब कहाँ से? मैं पाकिस्तान से। आप कहाँ से हो? हाय अनाया, कैसी हो? अनाया, पनिशमेंट खेलोगी? हाँ, 3K? ओके, या 2K? 2K? मतलब नासिर, बंगाली हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मेरी बात? तो कंफ्यूज क्यों हो? हाँ टूके ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम यार सादत, वो एनिमल की आईडी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तुमने भी एक आईडी का नाम एनिमल रखा हुआ है ना? ओके मुकरानी, गाइस डबल टैप करो यार। अकमल वेलकम। हाँ, बट दैट वाज, गाइस 2000 पे पनिशमेंट है। अब वो जो मिस्टर बीस्ट है वो 32 लेवल। तुम ये लोगों की आईडी देख कर आईडी बनाते हो क्या? एक मिस्टर बीस्ट है, सेम तुम्हारी जैसी टिप लगाई है, नाम भी सेम तुम्हारे जैसा है। थैंक यू अबीबी, बाले अबीबी। गाइस डबल टैप। पहले बोल, प्ले बोल, सो रहा शोर न मचा, ये गाना है। बुलबुल बुलबुल सो रहा शोर न मचा, ये कैसे गाने लगवाते हो बे? इन्फ्लुएंस बाय गिफ्टर्स, वेरी नाइस।
बहुत आगे जाओगे, सारी दुनिया बोलेगी आगे जाओ। भास्कर बात गाइस क्या फिल्म लगा लो, तो इतना अच्छा लगाया हुआ तो है। आप ही गाइस 10, गाइस 10। ये चैपू है विच 10 वाला गिफ्ट गाइस। गाइस 10 वाला गिफ्ट मारो। तुम अपना वो पुराने 10 वाला तुमने गिफ्ट नहीं मारा, तुम्हारे पास 10 वाला गिफ्ट भी नहीं था। नहीं टोटल भी नहीं। असद वेलकम गाइस, कोई है तो खेलो यार, मैच नहीं हारना। उसकी 12 की स्ट्रिक भी है गाइस। नुमान वेलकम। इसकी 10 की स्ट्रिक भी है गाइस। 12 सॉरी। HK वेलकम। शेजी वेलकम। जादूगर शेजी वेलकम। जादूगर लाया, तेरे पे दिल आया भाई। पहली पनिशमेंट है, तुमने ना हबीबी को प्रपोज करना है भाई। दूसरी पनिशमेंट है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। डांस करो ये। अच्छा, फॉरवर्ड पे हबीबी लिख लो। ओके तुम्हारी दूसरी पनिशमेंट है, तुमने घूंघट डालना है, ठीक है, और उठा के कहना है अभी नहीं बाद में। क्या अभी नहीं बाद में पाउडर डालना है? नहीं, घूंघट डालना है, घूंघट। अच्छा अच्छा ठीक है। तीसरी पनिशमेंट है, तुमने अपना नाम लिखवाओ। आप अपना लिखवाए ना, मेरा क्यों लिखवा रहे हैं? मुझे क्या फीलिंग आनी नेक पे पर्दा लिखवा के। लड़के का होता तो फिर मजा आता। नहीं तुम अच्छा मेरा नाम लिख लो नेक पे। निक पे नहीं लिखती। नेक पे नहीं लिखती।
वॉरियर, देखो सिर्फ मैं तुमसे पनिशमेंट नहीं करवाती, मैं सबसे करवाती हूँ। पता है, तो बस फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? जनरली ऐसी हूँ।